گیٹ بغیر دستک کے کھل گیا تھا۔ خلاف معمول گھر کی پرسکون فضا اور فضا میں پھیلی ہوئی گرم پراٹھوں کی سوندھی سوندھی خوشبو نے اس کی بھوک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ السلام علیکم آپی۔ سامنے سے آتی بہن کو اس نے سلام کیا تھا۔ کپڑے بعد میں چینج کرنا، پہلے کھانا کھا لو۔ آلو کے بھرتے کے ساتھ میں نے کرارے کرارے تہ والے پراٹھے بنائے ہیں، ساتھ رائتا بھی ہے۔ سارا نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے صحن کے وسط میں رکھی تخت پر رکھتی اس سے کہتی ہوئی وہ آگے بڑھی تھی اور گیٹ لاکڈ کر دیا تھا۔ آج آپ کے ساس صاحبہ نے گھر کس طرح آپ کے سپرد کر دیا؟ وہ بہن سے مخاطب ہوئی جو پھرتی سے کھانے میں مصروف تھی۔ باقی باتیں بعد میں پوچھ لینا، پہلے کھا لو۔ اگر اماں یا سہراب آ گئے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور کھانے کا مزہ بھی کرکرا۔ سمارا کا پراٹھے کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ ٹھہر سا گیا، منہ میں لقمہ یکدم ہی ذائقہ ہو گیا، اس احساس سے کہ اپنی محنت کی کمائی بھی وہ کسی چوری کے مال کی طرح کھانے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کھاؤ نا، رک کیوں گئی؟ تو چل میں آیا کہ مستاق تواتر سے لقمے لیتی ہوئی سارا چونک کر اس سے مخاطب ہوئی جو چند لقمے لے کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بس اب گنجائش نہیں ہے آپی، وہ صحن کے سرے پر لگے واش بیسن کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ چڑیا سا پیٹا تمہارا، مدت بعد تو یہ موقع نصیب ہوا ہے، اب نامعلوم کب ملے اور تم سے آدھا پراٹھا بھی نہیں کھایا گیا، حد ہے بھائی۔ سمارا ہاتھ دھو کر اس کے قریب بھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی چمکیلی آنکھوں میں شبنم اترنے لگی۔ بہن کو فاقہ زدہ انداز میں منہ بھر کر کھاتے ہوئے دیکھ کر، کھاتے ہوئے وہ بھی بہت سادہ سا کھانا۔ سارا نے جھٹ پٹ کھانے سے فراغت کے بعد وہ چند برتن دھونے کے علاوہ کچن صاف کر کے پراٹھوں کے تمام ثبوت مٹا دیے تھے۔ اماں ہیرا کو لے کر ہاسپٹل گئی ہیں نام لکھوانے۔ کام نمٹا کر وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہیرا کے سسرال میں کوئی نہیں ہے کیا؟ سمارا کے انداز میں حیرت تھی۔ سارا بولی، ارے نہیں، اللہ رکھے، اس کی ساس ہیں، نندے اور جٹھانی ہیں، مگر اماں کو ہیرا سے محبت بہت ہے۔ وہ ایسے میں کسی سسرالی رشتہ دار پر بھروسہ کرنے کی قائل نہیں ہے۔ شہر کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں ببلو کی دفعہ بھی ڈیلیوری ہوئی تھی، ابھی وہیں لے کر گئی ہیں۔ سارا کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ایک محرومی بھرا احساس اور یاسیت چھلکنے لگی تھی، ایک گہرا دکھ بھرا احساس تھا۔ حالانکہ ابھی ابتدائی دن ہے، مگر وہ ماں ہے اور ماؤں کو تو بیٹیوں کا درد ان کے درد سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی امی نے میری جدائی کے درد کو محسوس کیا؟ اس سے استفسار کرتے وقت ان کی آواز میں کپکپاہٹ در آئی تھی اور نگاہیں جھک گئی تھی۔ نامعلوم ندامت کے بوجھ سے یا محرومی کے درد سے وہ لبواں بھی نہ کر پائی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ کس کے پاس بیٹھی تھی؟ سمارا گہرا سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سارا نے جواباً خاموشی میں عافیت محسوس کی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کے بنا اس نے گیٹ کھولا تھا، مگر سہراب کے سرشت میں حاکمیت اور بربریت تھی۔ وہ عورت پر حکمرانی کو مردانگی سمجھتا تھا۔ او ہو، آدھی گھر والی صاحبہ، آج آپ وقت سے پہلے آ گئیں۔ سمارا کو دیکھ کر اس کے تمام بدمزاجی اور رکھڑ پن خوش مزاجی میں بدل گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ جی جلدی آف ہو گئی تھی فیکٹری، اس نے دھیمے سے جواب دے کر قدم بڑھا دیے تھے۔ میں آیا ہوں اور تم جا رہی ہو، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا اور تم ہو کے۔ سوری سہراب بھائی، مجھے کام کرنے۔ ان کی نگاہوں کی ناگوار حدت اس کا دل متلانے لگی تھی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے میں چلی گئی تھی۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھے بھائی، گھر بھی ہمارا اور اکڑ بھی ہمیں ہی دکھائی جا رہی ہے۔ اس کا موڈ ایک دم بگڑ گیا تھا۔ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ آپ ہاتھ منہ دھو لیں۔ سمجھاؤ اپنی بہن کو، میرے گھر میں رہنا ہے تو یہ اکڑ مکڑ بھول جائے، ورنہ دونوں بہنوں کو باہر نکال دوں گا، کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سفید موتی سبز آنکھوں سے بہہ نکلے تھے اور رخساروں پر بہتے چلے گئے تھے۔ سہراب کے لفظ بما تاثرات کے اس کی سماعتوں تک بخوبی پہنچے تھے۔ اسے یہاں آئے 1 سال ہو چکا تھا اور ان گزرے 365 دنوں میں وہ ان ماں اور بیٹی کی ویسی گفتگو ہزاروں بار سن چکی تھی، جس میں اکثر و بیشتر بونس کے طور پر ہیرا کی بکواس بھی شامل ہو جاتی تھی، اور وہ اسی طرح آنسو بہا کر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کے بنسبت سہراب صرف اس کے پیچھے ہی اسے برا بھلا کہتا تھا، ورنہ سامنے تو اس کی زبان سے شہد ٹپکتا تھا۔ کیا بگڑ جاتا اگر تم 2 گھڑی ان سے بیٹھ کر بات کر لیتی تو؟ موقع ملتے ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ سارا کے پاس چلی آئی تھی۔ سب جانتی ہوں وہ تمہیں کتنی عزت، کس قدر اہمیت دیتے ہیں، اور یہ سب ان کی اچھائی اور نیک فطرت ہے جو وہ اس سسرال کو عزت دے رہے ہیں جہاں ان کو کبھی عزت نہیں ملی، جس گھر میں کبھی ان کی پذیرائی نہیں کی گئی۔ ان کا ظرف اور حوصلہ دیکھو کہ کس طرح اس کی عزت کو اپنے گھر میں جگہ دیا، اور تم ہو کے جوش اور غصے سے بولنے کے سبب وہ بری طرح ہانپ گئی۔ آپی بلا وجہ آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ میں نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ کیا کہو گے تم؟ سہراب تم سے کوئی ناجائز خواہش تو نہیں چاہتے، وہ تو صرف تم سے کچھ ہنسی مذاق کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ سالی اور بہنوئی میں ایسی نوک جھوک ہوتی ہے، شکر کرو کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، ورنہ کون مرد اتنا فراخ دل ہوتا ہے جس کو سسرال میں عزت نہ ملی ہو اور وہ سالی کو اپنے گھر میں بڑی عزت سے رکھے۔ عزت سے
میری بھولی آپی، کیسی عورت ہو تم؟ کیسی بیوی ہو جو اپنے مرد کی آنکھوں میں پھیلی اس ہوس کو نہیں پہچان رہی جو کسی عورت کے احساسات سے مخفی نہیں رہ سکتی ہے؟ شاید اس مرد سے تمہاری اندھی محبت نے تمہارے تمام احساسات کو اندھا کر دیا، ورنہ اس سے میں جس طرح خود کو بچاتی آ رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں۔ یہ وہ آدمی نما گدھ ہے، ایک ایسا گدھ جو زخمی کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے۔ اس کی زخمی سوچوں سے بے خبر وہ کہے جا رہی تھی، یہ سب غیر شرعی آپی، آپ سب بھول گئی ہیں، ہمارے مذہب کا حکم بھی اور ہمارے والدین کی تربیت بھی۔ ہاں، ہمارا مذہب یہی تو کہتا ہے کہ بیٹیوں کو گائے بکری کی طرح اپنی مرضی سے کسی بھی کھونٹے سے باندھ دو، ان سے ان کی خوشیاں چھین لو، زندگی کال کوٹھڑی بنا دو، اور اگر کوئی بیٹی جرت کر کے اپنی زندگی سنوار کر اپنا شریک حیات چن لے تو اسے اپنی ناک کا مسئلہ بنا لو، انا کی تلوار سے اس کے وجود کو اپنی دنیا سے اس طرح کاٹ کر پھینک دو جیسے ناکارہ عضو کو پھینک دیا جاتا ہے۔ آپی پلیز اس طرح مذہب کے متعلق گفتگو مت کریں، میں امی اور ابا کے رویوں کے متعلق بات کر رہی ہوں۔ میں نے سہراب سے کورٹ میرج کی، امی ابا نے اس کو ایسا ناقابل معافی جرم قرار دیا کہ زندگی بھر مجھ سے ملے ہی نہیں۔ میں نے تو کوئی غیر شرعی عمل نہیں کیا تھا۔ مذہب اور شریعت لڑکی کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں، چند دن گھر والے ناراض رہتے ہیں مگر پھر سب معاف کر کے داماد کو قبول کر لیا جاتا ہے، بیٹی کو گلے لگا لیا جاتا ہے۔ ان کے دل کی خلش بار بار شکوے بن کر زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا نہیں چاہتے تھے دوسری بیٹیوں کے لیے بھی ان رسوائیوں کا ہموار کیا جائے کہ جب معلوم ہو جائے چند دنوں کی جگہ سائی کے بعد پھر سے اس گھر کے در اس بیٹی کے لیے وہاں ہو جائیں گے جو رات کے اندھیرے میں اسے پھلانگ گئی تھی۔ کپڑوں پر لگا داغ تو صاف ہو سکتا ہے مگر عزت پر لگا داغ موت کے بعد بھی صاف نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں؟ اس دور میں یہ فلسفے نہیں چلتے، یہاں وہی کامیاب ہے جو وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، ورنہ پیچھے رہ جانے والے ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ خاموش نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت اس کی بہن نہیں، سہراب کی بیوی بن کر آئی تھی۔ اب تو عموماً اس کا سابقہ اسی عورت سے پڑتا تھا جو اپنے شوہر کے عشق میں جنونی تھی، اس کو پراٹھے کھلانے والی بہن کبھی قسمت سے بیدار ہوتی تھی۔ ابھی ڈھونڈ رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری کہ تم آ گئے اچانک، بڑی عمر ہے تمہاری۔ ماشاءاللہ بڑی عمر ہے میرے یار کی، ولید کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ٹیپو نے میز پر جا کر گنگنایا، اس کو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہونا۔ جب بھی تمہیں دل سے یاد کیا تمہیں سامنے ہی پایا ہے۔ ٹیپو بڑے جوش سے اس سے بغلگیر ہوا تھا۔ اچھا؟ ولید اس سے علیحدہ ہو کر صوفے پر بیٹھ کے، اس کی وجہ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، براؤن چمکدار آنکھوں میں قدرے سرخی تھی۔ خیریت تو ہے؟ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ ٹیپو کی نگاہیں تشویش سے اس کے چہرے کو کھوج رہی تھی جہاں تھکن اضطراب اس سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ مجھے تو بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے، ایسا لگ رہا ہے کئی راتوں سے تم سوئی نہیں ہو۔ تھکن اور بے اطمینانی تمہارے ہر عضو سے عیاں ہیں۔ آنٹی ہیں گھر میں؟ اس نے صوفے سے ٹیک لگا کر کہا۔ نہیں، تمہارے ہاں جانے کا کہہ رہی تھی، خالہ کے ہاں سے واپسی پر کوئی کام ہے کیا ممی سے؟ آنٹی ہیں گھر میں؟ اس نے صوفے سے ٹیک لگا کر کہا۔ نہیں، تمہارے ہاں جانے کا کہہ رہی تھی، خالہ کے ہاں سے واپسی پر کوئی کام ہے کیا ممی سے؟ تھینک گاڈ، میں ان سے یہی درخواست کرتا کہ وہ اگر مما کے پاس کچھ وقت گزار لیں تو مہربانی ہوگی۔ مما پھر رات سے ڈسٹرب ہیں، روتی رہی ہیں، آنٹی کی موجودگی میں وہ بہل جاتی ہیں۔ اس کے بھاری لہجے میں ماں کی محبت تھی، ایک افسردگی کے ساتھ۔ یار یہ مہربانی کرم نوازی جیسے بیگانہ لفظ استعمال کر کے ہمارے مابین رشتوں کی توہین کر ڈالتا ہے تو، ورنہ گھر ہمارے علیحدہ ضرور ہیں مگر دل ایک ہیں، رشتے بڑے مضبوط اور اٹوٹ ہیں۔ غلطی ہو گئی یار، معاف کر دو، اب ایک اسٹرانگ سی چائے پلوا دے، اس نے قریب رکھی ٹیبل پر پاؤں رکھتے ہوئے ایزی انداز میں کہا۔ ٹیپو سر ہلاتا ہوا چلا گیا اور چند سیکنڈز میں واپس آ گیا۔ آنٹی کو دکھوں کے سمندر سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر تم مان جاؤ تو، ورنہ آنٹی اسی طرح تنہائی کے حصار میں مقید ہو کر انہی دکھ بھری یادوں میں ڈوبی رہیں گی۔ شادی کے علاوہ کوئی اور مشورہ ہو تو مان جاؤں گا۔ آنٹی کی تنہائی، ان کا دکھ ایک عورت ہی بانٹ سکتی ہے، ایسی مہربانی اور ہمدردی وہی عورت کر سکتی ہے جو تمہاری شریک حیات بن کر آئے، کیونکہ ایسی عورت تم سے وابستہ رشتوں اور گھر کا خیال رکھ سکتی ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں ملازمہ نہیں نبھا سکتی میرے بھائی، خواہ تم اس کو کتنی ہی سہولیات دو، ڈبل تنخواہ دو، اس میں وہ وفا اور خلوص نہیں ہو سکتا۔ حیرت انگیز، وفا، خلوص اور ہمدردی، وہ بھی ایک عورت سے امید کرتے ہو، وہ بھی دوسری عورت کے لیے۔ اس کے گمبھیر لہجے میں گہری کاٹ اور طنز تھا۔ جانتا ہوں تم یہی جواب دو گے مگر آنٹی کی خاطر تمہیں حقیقت کی دنیا میں آنا پڑے گا۔ جس طرح دنیا میں تمام مرد اچھے نہیں ہوتے، اسی طرح تمام عورتیں بھی بری نہیں ہیں۔ اعتبار معائنہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے پھر کبھی نہیں جڑ پاتا، اور بے اعتباری کی کرچیاں تا حیات روح میں پیوست رہتی ہیں جو لمحہ لمحہ گھائل کرتی رہتی ہیں۔ اس کے دھیمے لہجے سے درد اور کرب چھلکنے لگا تھا۔ اتنی بے اعتباری، اتنی نفرت صنف مخالف سے اچھی نہیں ہے یار، تمہیں ایک مرتبہ اعتبار کرنا پڑے گا۔ زندگی جیون ساتھی کے بنا بہت کٹھن، بے حد نامکمل ہے۔ آج نہیں کل تمہیں ضرور ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ بہتر ہے کہ میں چلتا ہوں۔ اس کا موڈ یکدم ہی آف ہوا تھا اور وہ اٹھ گیا۔ ارے سوری یار،
میں تمہاری محبت میں کہہ رہا تھا اور تم برا مان گئے ہو۔ ٹیپو نے بڑی پھرتی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، گھر میں ماما اس ٹاپک کو اوپن رکھتی ہیں اور یہاں تم۔ اوکے میں اپنی ایڈوائز اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، تم بیٹھو۔ ٹیپو نے اس کا بازو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا، جانتا تھا کہ وہ بہت سرپھرا بندہ ہے، ناراض ہو گیا تو لمبے عرصے تک غائب رہے گا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ کوئی اسٹرانگ کیس ہینڈل کر رہے ہو؟ آنٹی شکایت کری تھی بہت کم ٹائم گھر کو دیتے ہو۔ ہاں، اس کیس کی وجہ سے ڈیوٹی آورز بڑھ گئے ہیں، اتنی کوشش کے باوجود بھی کلو نہیں مل رہا ہے۔ ٹرالی لاتی ملازمہ کو دیکھ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ اے مولا، کیسا نصیب لکھوا کر لائی تیری یہ بندی۔ فیکٹری جانے کے لیے تیار ہوتی سمارا کے چہرے پر وحشت در آئی تھی۔ صبح ہی صبح سارا کی ساس کی یہ خود کلامی اسے اچھی نہیں لگی۔ خود تو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، ازدواجی زندگی کی بہت ہی کم مسرتیں دیکھ پائی کہ بد نصیب۔ ایک بیٹا دیا تو نے، ایک بیٹی دی، بیٹی بھی میری نیک تربیت کے بدولت ایسے ظالم اور جابر سسرال میں گزارا کر رہی ہے، سارا دن مشین کی طرح کام کرتی ہے، بچے کی خدمت اور غلامی کرنے کی عوض روکھی سوکھی ملتی ہے۔ میاں تو ہے ہی اس کا اپنی ماں بہنوں کے حکم پر چلنے والا، بیوی کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ ان کی آواز کھڑکی کے ذریعے اس تک پہنچ رہی تھی۔ ناشتہ کر لو۔ سارا چائے اور چند پاپے پلیٹ میں رکھے وہاں آئی۔ صرف چائے لوں گی، پاپے لے جاؤ۔ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، سنو، تم وہ اوور ٹائم کا کہہ رہی تھی نا، کر لو۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ سرمئی پرنٹڈ سوٹ میں اس کی زرد رنگت نمایاں ہو رہی تھی، کپڑوں کے پرنٹ کی طرح اس کے چہرے کی رنگت بھی اڑی اڑی سی تھی۔ ساس اور میاں کی موجودگی میں ویسے ہی کمائیگی کا شکار دکھائی دیتی تھی، جیسے کوئی قتل کا مجرم مقتول کے لواحقین کے درمیان خوفزدہ و سہما رہتا ہو، ایسی ہی حالت اس کی تھی۔ پہلے تو آپ نے منع کر دیا تھا، اب تو ہاں کہہ رہی ہیں۔ اس کی آواز شکستہ تھی۔ مگر آپ ہی، شاید وہ آفر نہ ہو، پھر ٹائمنگ بہت آؤٹ ہے۔ میں ابھی دو اوور ٹائم کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس نے جلدی بدمزہ چائے پی کر کپ اسے پکڑاتے ہوئے کہا، تم کوشش تو کرنا، شاید ابھی آفر موجود ہے۔ دیکھو سہراب کی جاب کتنے عرصے بعد لگی ہے، ان کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے، گھر کا خرچ تو جیسے تیسے چل ہی رہا ہے، یہاں مجبوری آ گئی ہے، ہیرا کے ہونے والے بچے کی تیاریوں کے لیے رقم چاہیے جو میری اوور ٹائم سے ملے گی۔ شش، آہستہ۔ اس نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، ابھی اماں نے سن لیا تو آسمان سر پر اٹھا لیں گی، بہت حساس ہیں وہ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کے لیے۔ کوئی انہونی بات نہیں ہے، وہ سب مائیں ہوتی ہیں۔ غلط، میری ماں نے کبھی میرے لیے ایسی حساسیت نہ دکھائی، ان کے انداز میں مخصوص کارڈ اور طنز ابھر آیا۔ بخش دو آپ ہی، انہیں اب ہر وقت مت کوسا کرو، جب تک زندہ ہوں کس طرح بھول سکتی ہیں ان کی بے رحمی اور بے رخی کو۔ جس لڑکی کو میکے سے عزت اور چاہ نہ ملے تو اس پر سسرال میں بھی عزت و وقار کے در بند ہو جاتے ہیں، جس طرح میں بے عزت ہوں۔ سارا کی ساس جو ان کو سنانے کی خاطر ہی خود سے ہم کلام تھی، دونوں بہنوں کو کمرے میں دے کر وہیں چلی آئی تھی۔ کیا خسر پسر ہو رہی ہے بہنوں میں صبح ہی صبح؟ اینک کے پیچھے سے کھوجتی نگاہوں سے ان کی گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی خاص نہیں اماں، ویسے سمجھا رہی تھی کہ یہ اوور ٹائم کرے۔ ساس کو روبرو دیکھ کر وہ حسب عادت بوکھل آئی تھی۔ مرضی ہے بھائی، کرے یا نہ کرے، ہمیں تو کسی کے پیسے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے خوددار ہیں جو اپنا پیٹ خالی رکھ کر بھی دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں، یہی وزاداری ہے ہماری۔ سمی بہت خاموش ہو کیا ہوا، آج بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ لنچ ٹائم میں اس کی پریشانی کو زینب نے بھانپ لیا تھا۔ ہاں، آپ ہی کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ میں اوور ٹائم کروں۔ پہلے انہوں نے منع تو کر دیا تھا، اب کیوں؟ شاید ان کے اخراجات میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہونے والا ہے، ان کی ضروریات مزید بڑھ جائیں گی، ان سب کے لیے پیسہ بھی بڑھنا چاہیے۔ تم کیا خالہ بننے والی ہو؟ اگر ایسا ہے بھی تو اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری تمہاری تھوڑی ہوگی، جن کا بچہ ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ زینب، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، بچہ میری بہن کی نہیں بلکہ ان کی نند کے ہونے والا ہے۔ اخراجات اور ذمہ داریوں کی گٹھڑی میری بہن کے پشت پر اس لیے رکھی گئی ہے کہ ان کے پسند کی گئی شادی وہ جوا ثابت ہوئی ہے جس میں وہ اپنا آپ سب ہار چکی ہیں، اور اسی ہار کا تاوان ان کو تعزیست ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اسی تاوان میں تم کیوں شریک ہو گئی؟ کیوں اپنی محنت کی کمائی ان کو دیتی ہو؟ زینت کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ساتھ رہتی ہیں ان کے، پھر آپ ہی کی پریشانیاں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ سہراب بھائی اور خالہ بہت بے حس اور بے درد لوگ ہیں، بے غیرت اور بے ضمیر بھی کہوں، دیوار پاٹ سے ساری آوازیں آتی ہیں ان کی۔ میری امی کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے سن کر، جو ہر وقت تمہیں اور سارا بھابھی کو کوستی رہتی ہیں۔ سارا بھابھی کو بے دام کنیز بنا رکھا ہے، اور تمہاری ساری تنخواہ ہڑپ کر کے بھی ایسی بن جاتی ہیں کہ جیسے تنخواہ 1 روپیہ نہ خرچ کرتی ہوں۔ ان کے پڑوس میں رہنے کے باعث وہ اکثر باتوں سے باخبر رہا کرتی تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، میڈم سے بات کرتی ہوں، شاید کہیں نصیب کام کر جائے، کوئی ڈھکی چھپی جاب ہو میرے لیے۔ وہ اٹھ کر سپروائزر کے روم میں آ گئی۔ یہاں تو اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، ورکرز مل گئی ہیں، میڈم نے کوڑا جواب دیا۔ میڈم پلیز ایک بار ٹرائی کریں، شاید میری جگہ نکل آئے۔ اس کی نگاہوں میں بہن کے متفکر صورت تھی۔ ایک جاب ہے تو، مگر اس کی طرف جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی وہ دانستہ چپ ہوئی۔ میں کر لوں گی میڈم، وہ تیزی سے گویا ہوئی۔ وہ جاب اس فیکٹری میں نہیں ہے۔ پھر کس فیکٹری میں ہے؟ زینب کہہ اٹھی۔ فیکٹری نہیں ہے، پارلر میں ہے، اوور ٹائم بھی وہاں لگے گا۔ پارلر میں؟ مجھے وہاں کام کرنے کی ذرا بھی ٹریننگ نہیں ہے۔ ارے گھبراؤ نہیں، وہاں تمہیں فیشیل مساج وغیرہ نہیں کرنا ہوگا،
اس کی اداسی پر وہ مسکرا کر گویا ہوئی. دراصل میری فرینڈ جس کا پارلر ہے وہ امریکہ جا رہی ہے کسی اسپیشل کورس کے سلسلے میں 6 ماہ کے لیے. اتنے عرصے کے لیے اسے کوئی ایسی ایماندار اور چاقو چوبند لڑکی کی ضرورت ہے جو اس کی غیر موجودگی میں وہاں کے ورکرز کو بھی ہینڈل کرے, کلائنٹ اور وہاں کے سامان کی بھی نگرانی کرے, بالکل اس طرح جس طرح وہ کرتی ہے. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے میڈم. سیلری بھی تو بھاری ملے گی, پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی ہے. لیٹ نائٹ ورکنگ میرے لیے پرابلم کریٹ کرے گی. اوکے تم سوچ لو, گھر جا کر مشورہ کر لو اور مجھے کل جواب دے دینا. لڑکیاں تو بہت مل جائیں گے لیکن تم مجھے ضرورت مند لگ رہی ہو. شہر کا فیمس پارلر ہے, اگر تو وہاں کام کرے گی تو میرے مزے آ جائیں گے. فیشیل, باڈی مساج, مینی کیور, پیڈی کیور, اسٹریکنگ, اف میں تو منتھلی کرواؤں گی, وہ بھی فری میں. ایک آدھ کے لیے تو تجھے یہ آفر ملے گی نا. اس دنیا میں میرے علاوہ تیری دوستی کون ہے, میرے لیے تو کرے گی نا. زینت ہنستی ہوئی بولی تھی. شیخ چلی کے ساتھ ہی پہلے مجھے فیصلہ کرنے دے. خود سوچو وہ 2 جابس میں کس طرح ہینڈل کروں گی, رات نامعلوم کس ٹائم واپسی ہوگی, پھر صبح 7 بجے یہاں حاضری کس طرح دے سکوں گی. اس نے اپنی پریشانی شیئر کی. زینب بھی سنجیدہ ہو گئی. یہ بات تو ہے, دونوں جاب ممکن نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی جاب چھوڑ دو. گھر میں قدم رکھتے ہی بہن کو منتظر پایا. وہاں معلوم کرو کتنی سیلری ملے گی, یہاں سے زیادہ ہو تو وہاں کر لینا. ساری بات سن کر انہوں نے جھٹ سے فیصلہ کیا تھا. ساری رات اس کی سوچوں میں گزر گئی. اس جاب کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی. اس ٹاول فیکٹری میں بہت جد و جہد کے بعد جاب ملی تھی اور اب عارضی 6 ماہ کی جاب کے لیے اسے چھوڑنا دانشمندی نہ تھی. سنو, جو میں نے کہا ہے وہی کرنا ہے. رات بھر جا کر میں نے نفلیں پڑھی ہیں تمہاری اس جاب کے لیے. دیکھنا کامیاب لوٹو گی. صبح گھر سے نکلتے وقت آپی اس سے مخاطب ہوئی تھی. وہ خاموشی سے نکل گئی. فیکٹری میں میڈم اس کے منتظر تھے. مبارک ہو مائی ڈیئر, انہوں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا. تمہیں وہاں جاب مل گئی ہے. سونیا کو تم جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی. کل رات میں نے تمہارا ذکر کیا, تمہارے بارے میں بتایا تو وہ فوراً راضی ہو گئی. لیکن میڈم یہاں کی جاب دی اینڈ ہو گئی. وہاں میں نے بات کر لی ہے, یہاں سے ڈبل پے کریں گے وہ. اگر تمہاری کارکردگی اچھی رہی تو سونیا 6 ماہ کے بعد بھی وہاں رکھے گی. نکچڑی اور مغرور میڈم اس دم اسے بہت پرخلوص لگی. ان کے چہرے پر ایسا اطمینان اور خوشی تھی جیسے وہ جاب خود ان کو ملی ہو. گھر آ کر آپی کو یہ خبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے گویا ہوئی. ساری رات میں نے عبادت کی تھی, کامیابی کیسے نہ ملتی. کاش ایسی عبادت آپ اپنے روشن مستقبل کے لیے بھی کریں تو. وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ٹیبل کی شفاف سطح پر بکھری ان تصویروں سے نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گیا تھا. تہذیب و اخلاقیات سے ماورا وہ مادر پدر آزاد لوگ حیاسوز اور اخلاق باختہ شیطانی کاموں میں مصروف تھے جن کو انسان کہنا سراسر انسانیت کی توہین اور رسوائی تھی. ان تصاویر میں مقید لوگوں کی عمروں میں یکسانیت نہ تھی. نوجوان, جوان, ادھیڑ عمروں کے مرد و زن حیوانی خواہشات کے حصول میں حیوان ہی دکھائی دے رہے تھے. ایک گہری سانس لے کر وہ سیدھا اٹھ بیٹھا تھا. اثر انہوں اپنے دل کو تیار کر کے ان تصویروں کی طرف متوجہ ہوا تھا. ان تصاویر میں تمام وہ چہرے تھے جو اس ڈرٹی بزنس کے ماسٹر مائنڈ تھے, جو ہوس کے پجاری تھے, یا ان کی روحیں آج بھی صدیوں پرانے غاروں کے ادوار میں بھٹک رہی تھیں. اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھوں میں کراہیت آمیز نفرت تھی. وہ ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا. اس کی شفاف رنگت میں غم و غصے کی سرخی نمایاں ہوتی جا رہی تھی. ان تصاویر میں سے اس نے چند تصاویریں نکال کر علیحدہ پیکٹ میں رکھی اور دوسری نکال کر لاکر میں رکھ دی. پیکٹ والی تصویریں اس نے احتیاط سے شرٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور پھر اٹھ کھڑا. آفس میں انسپکٹر سہیب نے اسے سلیوٹ کیا اور اس کے کہنے پر بیٹھ گیا. ولید نے انسپکٹر سہیب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا, کیا رپورٹ ہے, کوئی اور کلو ملا؟ نہیں سر, شاید انہیں ہماری پلاننگ کی اطلاع مل گئی ہے. وہ تمام کے تمام لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. بلیک شپ ہر جگہ ہوتی ہے, مگر ڈپارٹمنٹ میں ان کی اکثریت سب سے زیادہ ہے. لیکن میں ایسے لوگوں کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ فائل نامکمل نہیں رہے گی. اس کے چہرے پر عزم اور استقلال کی روشنی تھی. انشاءاللہ سر, اگر آپ اپنے عزم پر قائم رہے تو سر, یہ میرا اور میرے ساتھیوں کا وعدہ ہے, ہم اپنی آخری سانسوں تک اس گندگی اور نجاست کو صاف کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے. جو اپنا فرض پہچانتے ہیں, بہت کچھ کرنے اور کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ بھی ناکام نہیں ہوتے اور وقت انہیں کبھی فراموش نہیں ہونے دیتا. مایوسی اور ناامیدی کو کبھی قریب مت آنے دینا. دن اور رات کا کوئی بھی لمحہ ہو, کسی بھی الجھن اور پریشانی میں مجھے اپنے ارد گرد ہی پاؤ گے. جیب سے پیکٹ نکالتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھا. غور سے دیکھو اس تصویر کو, اس لیڈی کو اریسٹ کرنے. فوٹوز کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے سرد انداز میں کہا, یہ سرغنہ ہے سر اس گینگ کی. یس بٹ سر, اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ چادر کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے, کس طرح ہم اس کو شناخت کر پائیں گے؟ اس سے زیادہ احمقانہ سوال کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ایک دم اس کے لہجے میں کرختگی ابھر آئی, ساتھ ہی سہیب کے چہرے پر ندامت بھی. وہ سر جھکا کر رہ گیا. سوری سر, یہ جو چوہیا کسی بھی بل میں چھپی ہو, میں بہت جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا, یہ میرا وعدہ ہے سر. جو لوگ دکھوں سے سمجھوتا کر لیں وہ شاید خوشیوں سے روابط پیدا نہیں کر سکتے. غموں کی سیاہ راتیں مسرتوں کے روشن تصویروں کی منتظر نہیں ہوتی ہیں کیا؟ زینب نے اس کے اداس اور متفکر چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے زینب. وہ دھیرے سے مسکرائی. پھر اتنی ٹینس اور اپسیٹ کیوں لگ رہی ہو؟ میرے اندر عجیب اضطراب اور ہلچل پیدا ہو گئی ہے. تم سے بچھڑنے کا, یہاں سے جاب چھوڑنے کا دکھ تو محسوس کر رہی ہوں, مگر نئی جاب ملنے کی خوشی کے احساسات میرے اندر بیدار ہی نہیں ہو رہے ہیں. جانتی ہوں ایسے پرکشش جاب میری ضرورت ہے, مگر پھر بھی نامعلوم کیوں
وہ لفظوں میں اپنے ان احساسات کو بیان کرنے سے قاصر تھے جو خزاں کے مانند اس کے حواسوں پر مسلط ہو چکے تھے۔ اس اضطراب و وحشت کو وہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں پھر کہوں گی ڈیئر، تم نے اس قدر غم اور الجھنیں دیکھی ہیں کہ خوشی کو ذرا دیر بعد ہی پہچان پاؤ گی۔ البتہ مجھ سے بچھڑنے کا دکھ مت کرو، میں تو ویسے بھی چند ماہ بعد تمہیں چھوڑ کر پیا کو پیاری ہونے والی ہوں۔ اب موڈ بحال کرو، تقدیر اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ وہ آخری دن اس کا زینب کے سنگ ہنستے مسکراتے گزرا تھا۔ چھٹی سے قبل میڈم نے اسے ایک خوبصورت کارڈ دے کر کہا کہ وہ کل شام اس کارڈ پر تحریر ایڈریس پر پہنچے، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے تاکہ مسز سونیا خان سے اس کا تعارف وغیرہ کروائیں۔ دوسرے دن کاٹن کے پرنٹڈ ٹراؤزر اور دوپٹے، سادہ شرٹ میں ملبوس، بالوں کی لمبی چوٹی باندھے وہ تیار تھی۔ صبح سے اب تک ان دونوں بہنوں میں متعدد بار بحث ہو چکی تھی۔ سارا کا کہنا تھا وہ سہراب کے ساتھ بائک پر جائے، نئی جاب کے انٹرویو کے لیے نئی جگہ، نئے لوگوں میں وہ تنہا نہ جائے، اور سہراب کے ساتھ جانے سے بہتر تھا کہ وہ نہ جائے۔ جس شخص کی بد فطرت سے وہ واقف تھی، جو رشتوں کے احترام اور تقدس سے واقف نہ تھا، ایسے بے ایمان شخص کی پرچھائی سے بھی وہ دور رہنا پسند کرتی تھی کہ جا کے اس کے قریب بیٹھنا، سفر کرنا سہانے روح تھا۔ بحث مت کرو، سہراب کہتے ہیں، جب تک وہ خود تسلی نہ کر لیں تمہیں ایسی کسی نوکری کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ میری ذمہ داری تو امی ابو نے قبول نہ کی، مگر میں تم سے غافل نہیں رہ سکتی، اور سہراب کو مجھ سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو خاوند کے ہر زیادتی اور ظلم سہ کر انہیں مجازی خدا کا درجہ دے کر عقیدت کی حد تک محبت اور وفا میں مبتلا رہتی ہیں، اور ایسے مرد محبتوں کی زوم میں فرعون بن جاتے ہیں، جس طرح سہراب فرعون بن بیٹھا۔ سارا کی زبان پر اسی کے الفاظ تھے۔ آہ میرا بچہ، کیسا بدنصیب ہے، ایک دن بھی میرے لال کو ازدواجی زندگی کی خوشی نہ ملی، اگر ملتی تو ڈھیروں ماہوں سال اس طرح نہ گزرتے۔ آج پھر صبح سے سہراب کی اماں کو بڑبڑانے کا دورہ پڑا تھا۔ ادھر وہ بحث میں الجھی ہوئی تھیں، ادھر وہ خود کلامی میں مصروف تھی۔ کچھ ٹھہر کر ان کی سنگن لینے میں لگ جاتی تھی، پھر خود میں مگن ہو جاتی۔ سہراب اپنی کھٹارا اسکوٹر کی سروس کروانے گیا ہوا تھا۔ یہ اسی کا حکم تھا کہ بس ہمارا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور سارا کے لیے اس کا کہنا زندگی بن جاتا تھا، جس کے آگے وہ اکلوتی بہن کی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ 10 سال گزر گئے، یہ 2 سے 3 نہ ہو سکے۔ ایک میری بیٹی ہے، شادی کے پہلے سال ہی چاند سا بیٹا پیدا کیا، اب دوسرا سال لگتے ہی دوسرے بچے کی تیاری کر رہی ہے، اور کیوں نہ کرے، ماں کے گھر سے بھرے ہاتھوں گئی تھی، لاکھوں کا جہیز لے کر سسرال میں، گھر بھی بھرا اور گود بھی۔ ایک ہماری بہو بیگم ہے، گھر سے بھاگ کر آئیں اور ایسی خالی ہاتھ آئیں کہ سالوں گزرنے کے بعد بھی گود خالی ہے، تو نصیب بھی ایسے منحوس قدم اس گھر میں رکھے ہیں، ہر شے پر سیاہی پھیر دی۔ نامعلوم کب تک ان کی وہ خطرناک خود کلامی جاری رہتی کہ سہراب اسکوٹر کے ساتھ یہ خبر بھی لے کر آیا کہ اس کی بہن نے فون پر بتایا ہے کہ اس کا بیٹا واکر سے گر کر زخمی ہو گیا۔ ہائے ہائے، میرا بچہ زخمی ہو گیا، میری بچی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ارے وہ تو ویسے ہی 2 چیزیں ہے، اس کی مسٹنڈی ساس کو پلنگ توڑنے سے کہاں فرصت ملتی ہے جو بچے یا بہو کا خیال رکھے، اور وہ نندیں بہنیں سسرال سے آئیں تو بھانجے بھانجیوں کو بہت سینے سے لگا لگا کر رکھتی ہیں، بھابھی اور بھتیجے کی فکر ہی نہیں ہے جن سے ان کی نسل چلتی ہے۔ چل مجھے لے کر چل، ابھی جا کر خبر لیتی ہوں۔ واہ، میری بیٹی اور نواسے کو کیا لاوارث سمجھائے۔ وہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ ارے اماں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلو کو معمولی سے خراش آئی ہے، خون نہیں نکلا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ جو سمارا کی قربت کے خمار میں مست آ رہا تھا، ماں کو جانے پر تیار دے کر گویا ہوا اور پچھتایا کہ بے موقع انہیں کیوں آگاہ کیا۔ میں اب کچھ نہ سنوں گی جب تک اس کی مسٹنڈی ساس کو چٹیا پکڑ کر رگڑوں گی نہیں، مجھے قرار نہیں آئے گا۔ اماں تم سے پہلے یہ کام ہیرا کر چکی ہے، بونس میں نندوں کو بھی پیٹ چکی ہے، حالانکہ غلطی خود اس کی ہے کہ وہ سو گئی تھی۔ تو وہ نہیں جانے گا ان باتوں کو، اس طرح بیٹی کی حکمرانی اور روب رہتا ہے سسرال میں، اگر میکے والے جا کر موقع بے موقع ان کی اوقات یاد دلاتے رہے، ورنہ لڑکی بے دام کنیز بن جاتی ہے۔ جینز اور ٹی شرٹ میں وہ بڑی نفاست سے تیار ہوا تھا، امپورٹڈ پرفیوم استعمال کیا تھا، ہیئر سٹائل چینج کیا تھا، خوبصورت چہرہ، دلکش طرابہ والی مغرور اور منفرد رکھ رکھاؤ والی سمارا اس کے حواسوں پر گزشتہ چند روز سے کچھ زیادہ ہی چھانے لگی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سمارا کے دل میں محبت کی چنگاری سلگا کر ہی چھوڑے گا، خواہ اس کے لیے کتنے ہی جتن کرنے پڑیں۔ تجھے کیا سانپ سونگھ گیا؟ چلنا اماں، کل چلیں گے۔ پہلی بار اس نے ماں کو منع کیا تھا۔ کیوں بھائی، آج کیوں نہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر گھرائیں۔ چلو اماں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ ماں کے ایک نگاہ نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ سارا اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر ماں سے کسی طور ٹکرانے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، سو دل پر جبر کر کے رہ گیا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے کے مصداق وہ ان ماں بیٹے کے گھر سے نکلتی ہی چادر اوڑھ کر خود ہی نکل گئی تھی۔ وہ ایڈریس ایک بہت پوش علاقے کا تھا۔ وین سے اسٹاپ پر اتر کر اسے بہت دور تک پیدل چلنا پڑا تھا۔ ہزار کنال کی اس بےحد خوبصورت کوٹھی کے جدید و حسین طرز کے گولڈن گیٹ کے قریب رک کر اسے اپنے لباس سے کمپلیکس ہونے لگا تھا۔ اس کے ارد گرد ایسی ہی پرشکوہ اور شاندار عمارتیں تھیں جن کے وسیع عریض لانز میں بہاریں اٹھلا رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا گویا وہ کوئی بھکارن ہے جو بھٹکتی ہوئی کسی پرستان میں نکل آئی ہے، جہاں ہر سو خوبصورتی اور رعنائی بکھری ہوئی ہے۔
एहसास कमतरी का वो इस कदर शिकार हुई कि बेल बजाने का भी उसे होश ना रहा। उसी लम्हे ऑटोमेटिक गेट किसी के तिलिस्माते दरवाजे की तरह खुद ही खुल गया था और साइड से मैडम की आवाज़ गूंजी, समारा डियर, अंदर आ जाएं, हम आपका ही वेट कर रहे हैं। उसने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। गेट खुद बंद हो गया। सामने ही मैडम खड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुराई और लेकर आगे बढ़ गई। महलनुमा कोठी में सदियों की खामोशी छाई हुई थी। वो दानिस्ता निगाहें झुकाकर चल रही थी। लोकेशन उस कोठी की जितनी खूबसूरत थी, अंदर से देखने पर निगाहें खैरा हो रही थी। एहसास कमतरी और मरूबियत उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। नामालूम किन किन जगहों से गुजरकर वो उस लिविंग रूम में पहुंची थी जो एयर फ्रेशनर की दिलावेज खुशबुओं से महका हुआ था। दबीज पर्दों के बाइस नीलकों धीमी रोशनी थी। एसी की फास्ट कूलिंग के बाइस माहौल में कदरे खून की होने के साथ पुरअसरारियत भी थी। वो सोफे पर बैठी तो वहाँ छाई अजब सी वहशत ने उसे सहमा दिया था। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? गेट खुला था। जीन्स और ब्लाउज में मलबूस मुस्कुराती हुई खूबसूरत फ्रेश से सोनिया खान अंदर दाखिल हुई थी। वह एहतरामन खड़ी हुई थी। वो ना सिर्फ उससे गले मिली बल्कि कई बोसे उसके रुखसारों के लिए थे और वो ब्लश सी हो गई उनकी इस मोहब्बत भरी बेतकल्लुफी पर। वेरी स्वीट एंड क्यूट गर्ल, ईजी होकर बैठें। सोनिया खान उसके करीब बैठते हुए बोली थी। कैसी लगी मेरी चॉइस? मैडम ने फख्री अंदाज में कहा। फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक। तुम भी जौहरी बन गई हो। हीरे तुम ले आती हो। ये क्या हीरा लाई हो? तबीयत खुश हो गई है। थैंक्स, ये सब आपकी कंपनी का असर है जो मुझे जैसी कॉमन वुमेन को स्पेशल वुमेन बना दी है। मैडम के लहजे में चापलूसी और खुशामद थी। सोनिया खान के चेहरे पर फख्र इनबसात फैल गया था। वो शायद ऐसी बातों से खुश होने वाली औरत थी। सोनिया खान के साथ रहोगी तो और भी बहुत कुछ पाओगी डियर। उसकी मौजूदगी को फरामोश किए वो एक दूसरे से बातों में मगन थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद सोनिया खान उसके जाने मतवजह हुई। हालांकि हुलिये से वो मॉडर्न और बेपरवाह दिखाई दे रही थी। डाई किए हुए सुर्ख बाल उनके शानों से भी ऊपर थे। ब्लू जीन से पिंडियां बेनियाज थी तो सुर्ख स्ट्रेप वाले ब्लाउज से उनके सफ़ेद बाजू, पेट और पुश्त का हिस्सा नुमाया था। सुर्ख लिपस्टिक ने उनके चेहरे को मजीद निखार दिया था। उनके वजूद से उठती मशहूर कुन महक ने उसे फिर एहसास कमतरी में मुब्तला कर डाला था। उनके हमदर्दी और मोहब्बत भरे अंदाज से पूछे गए हर सवाल का जवाब वो देती ही चली गई थी। ज़रूरी और गैर ज़रूरी सवालात के जवाब जैसे वो हिप्नोटाइज करती गई हो। और क्यों ना होती कि मोहब्बत भरी खैर खाही मुरब्बत भरा अंदाज इसमें खुलूस और अपनायत अजहद हो। वो सालों से नफरत बेगानगी और मतलब परस्ती के सहरा में झुलस रही थी। ऐसे में उनकी चाहत की बूंदों में वो तमाम तशनगी मिटाना चाहती थी। ब्रेव गर्ल, आपकी स्टोरी ने तो मुझे रुला दिया है। सोनिया खान की भर आई हुई आवाज़ उसे हवासों में ले आई और वह चौंक कर सीधी हुई थी। अपनी जज्बातियत पर वह शर्मिंदा हुई थी। ज़किया डियर, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। समारा जैसी लड़की की ही मुझे ज़रूरत थी। इसकी कुशादा पेशानी और रोशन आंखों से मुझे सदाकत और ईमानदारी नज़र आती है। मुझे यकीन है समारा कभी मुझे हर्ट नहीं करेगी। सोनिया खान उसकी जानिब पर यकीन निगाहों से देखती हुई सामने बैठी मैडम से मुखातिब हुई थी। इंशाल्लाह मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उनके अखलाक की वो गर्विदा हो गई थी। वादा करती हो ना डियर? पक्का वादा? उन्होंने हाथ फैलाते हुए अजीब से लहजे में कहा और उसने सर इस बात में हिलाकर अपना हाथ उनके फैले हुए हाथ पर रख दिया। कोल्ड ड्रिंक और निम्को से उसकी तवाज़ो की गई। फिर उसी इमारत के अकब में वाक़ पार्लर में उसे ले जाया गया। सेंट्रली एयर कंडीशनड पार्लर रंगों और रोशनी उसे जगमग कर रहा था। ब्लाउज और ट्राउज़र में मलबूस वहाँ तमाम वर्कर्स नौमर और हसीन थी। कस्टमर्स की तादाद वहाँ थी। तमाम वर्कर्स बिजी दिखाई दे रही थी। सोनिया खान और ज़किया उसे ऑफिस रूम में ले आई थी जहाँ चारों तरफ लगी स्क्रीन्स में मुख्तलिफ रूम्स में काम करती वर्कर्स दिखाई दे रही थी। उनकी और कस्टमर्स की कोई जुम्बिश छुपी ना थी। उसे यहाँ बैठकर उन्हें स्क्रीन्स के जरिए चेक करना था जो बहुत आसान था। वो इस जॉब से जितनी परेशान और खैर मतमईन थी वो उतनी ही आसान साबित हुई थी। सदके दिल से उसने रब ताला का शुक्र अदा किया था। वो थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ था। वहाँ फैला हुआ उदासी भरा सन्नाटा और सोगवार खामोशी ने उसकी थकन को मजीद उजागर कर दिया था। वो बोझल कदमों से चलता हुआ मामा के रूम की तरफ बढ़ा था जो दवाओं के ज़ेरे असर वो बेसुध पड़ी थी। ऑफ वाइट दुपट्टा उनके चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ था जिसमें उनके सफ़ेद चेहरे की जर्द रंगत नुमाया हो रही थी। 1 साल के करीब लड़से में वो सालों की बीमार और लागर नजर आ रही थी। जवान औलाद के मौत का सदमा शायद ही कोई माँ बर्दाश्त कर सकती है, वरना जवान औलाद की मौत खुद ही माँ की ज़िंदगी निकल जाती है। वो मोम की तरह पिघलती जा रही थी, दिन ब दिन मौत के करीब होती जा रही थी। वो खासी देर तक खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर कमरे से निकल आया। आपके आने से 10 मिनट पहले ही सोई हैं। बहू बेगम याद कर रही थी आपको बहुत। आजकल आप मसरूफ़ भी तो बहुत रहने लगी हैं। कमरे से बाहर पुरानी मुलाजमा बुआ जी मिल गई थी। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मगर दुआ करें जिस केस में उलझा हुआ उसको हल कर लूँ सुरखुरुई के साथ। रोज़ दुआ करती हूँ, अब ज़्यादा करूँगी। खाना लगा दूँ? बहू बेगम ने आपके पसंद। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मम्मा ने खाना और दवाइयाँ खाई? हाँ, उनको तो मैं टाइम पर देती हूँ। ड्रेस चेंज करके वो बेड पर नीम दराज हो गया। थकन से उसका जोड़ टूट रहा था मगर नींद आंखों से रूठी हुई थी। और ये आज की बात ना थी। पुरसकून जिस्म और जान को राहत बख्शने वाली मीठी प्यारी नींद गुज़िश्ता 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से गायब थी। माँ की तेज़ी से गिरती हुई सेहत देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था।
والد بہت عرصے قبل خالق حقیقی سے جا ملے تھے، تب وہ فرسٹ لیول میں تھا۔ مہربان اور شفیق باپ کے دھندلے دھندلے عکس ابھی بھی اس کے ذہن میں موجود تھے۔ ماما اور علی بھائی نے اسے اتنی محبت اور اعتماد دیا تھا کہ ذہن کے کسی گوشے میں بھی محرومی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بھائی کی یاد نے اس کی آنکھوں میں نمی سی پیدا کر دی تھی۔ یہ نمی سرخی بن کر ہمہ وقت اس کی آنکھوں میں رہتی تھی، مگر کبھی اس کو اس نے پلکوں پر آنے نہیں دیا تھا۔ دل جس کی یاد میں ہمیشہ جدائی کے آنسوؤں سے بھیگا رہتا تھا، وہ بھائی اس کو جان سے زیادہ عزیز تھا۔ سیل فون کی بیل بجی، دیکھا تو اسکرین پر ٹیپو کا نمبر تھا۔ بکواس بند کرو ورنہ فون بند کر رہا ہوں۔ اعصاب پر طاری سوگوار وحشت میں ٹیپو کی شوخی ذرا نہ بھائی، تم یار ہمیشہ کڑوے کریلے مت بنے رہا کرو، کبھی ہنسا مسکرایا بھی کرو۔ زندگی انجوائے کرنے کے لیے یا ہر وقت غم و غصہ؟ مشورے کا شکریہ، کام کی بات کرو، کیوں کال کیا؟ اتنا سرد اور بیگانہ لہجہ؟ میں تمہارا دوست ہوں، دشمن یا مجرم نہیں۔ کام بتا رہے ہو یا سیل آف کروں؟ پولیس سے یہی میرا اختلاف ہے، ہر جگہ یہ لوگ دھونس اور دادا گیری دکھاتے ہیں، صرف اپنی منوانا جانتے ہیں۔ ارے رے پلیز، ادھر ولید نے سیل آف کرنا چاہا ہی تھا، ادھر اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سیل آف مت کرو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سنیں آج کل تم لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تمہاری شرٹ کی پاکٹس میں گرلز کے فوٹوز ہوتے ہیں۔ راتوں رات کیسے یہ کایا کیسے پلٹ کیسے ہو گئی؟ اور تو جو مجھے جگری یار کہتا تھا، مجھ سے چھپایا تو نے، آخر کیوں؟ جواب میں ولید نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ٹیپو جانتا تھا 1000 بار بھی وہ کال کرے گا تو ولید اٹھانے والا نہیں ہے۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا اسے سیریس بات کرنے کا، مگر نامعلوم کیوں اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر اس کی زبان پھسلنے لگتی تھی۔ بوا جی دودھ میں اولٹین ملا کر لے آئی تھی۔ ایک بات کہوں میاں؟ وہ گلاس اسے دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ ضرور، ایسی کیا بات ہے جو آپ اجازت مانگ رہی ہیں بوا جی؟ بات ہی ایسی ہے میاں، اس گھر کو اب میری بڑھی ناتواں جان کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اب جوان اور نئے خون کی ضرورت ہے، جو گھر ہی نہیں بہو بیگم کے لیے بھی ضروری ہے۔ علی میاں اور دلہن بیگم کو وہ ہر وقت یاد کر کے روتی ہیں، نہ جانے کس کم وقت کی نظر اس گھر کی ہری بھری خوشیوں کو لگ گئی۔ کل تک جہاں شادمانیوں کے کہے گونجتے تھے، آج وہاں ویرانی اور خاموشی ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ ان کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ ولید کے چہرے کی سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، جلد کوئی ملازمہ مل جائے گی۔ اس گھر کو ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے میاں، اس کے مزاج کے مد نظر وہ اصل بات کہہ نہ پا رہی تھی۔ اس گھر میں آئے گی تو صرف ملازمہ ہی آئے گی، کسی اور کا خیال دل سے نکال دیجیے بوا جی، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بوا جی کے دل کی بات وہ بیان کر گیا تھا قطعیت بھرے انداز میں۔ وہ چلی گئی۔ اس نے بدمزہ ہو کر گلاس یوں ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ منظر گھومنے لگے جب بہاریں اس گھر میں رقصاں تھیں۔ علی کی جاب ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں لگی تھی، بڑا عہدہ، پرکشش تنخواہ تھی۔ جاب کی کچھ عرصے بعد ہی سمر جہاں کو ہر ماں کی طرح اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا شوق بڑھتا ہی گیا۔ مالی حالات بھی ان کے بہت اچھے تھے۔ علی جو جاب کا بہانہ کر کے ایک عرصے سے اس مطالبے کو رد کرتا آ رہا تھا، جاب ملنے کے بعد ماما سے وہ پھر کوئی بہانہ نہ کر سکا۔ ماما نے کہا بھی کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، انہیں روز بھٹکنا پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کی زندگی تو ماں اور بھائی کی گرد گھومتی تھی، جہاں کسی تیسرے فرد کی کبھی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے فیصلہ ماما اور بوا جی پر چھوڑا، کیونکہ سمر جہاں کا میکے میں کوئی تھا ہی نہیں، اور نہ ہی سسرال میں کوئی ایسا تھا جس سے وہ رشتہ داری مزید جوڑ سکتی۔ سو قرۂ فال رشتہ کرانے والی خالہ بی کے نام نکلا، اور خالہ بی نے کسی بوتل کے جن کے مانند سینکڑوں رشتے منٹوں میں گنوا دیے۔ خالہ بی، بے شک میں بیٹی جیسے نعمت سے محروم ہوں، مگر بیٹی کی عزت و توقیر سے میں واقف ہوں۔ میں نہیں چاہوں گی گھر گھر جا کر ان کا تماشا بناؤں۔ انہوں نے لڑکیاں دیکھنے کے آفر کو یکدم مسترد کر دیا۔ اے بی، یہ کیا بات ہوئی؟ بہو تلاش کرنا ہے، کوئی مذاق نہیں کرنا ہے۔ پھر بہو بھی پہلی بہو، بڑی بہو؟ اگر بڑی بہو اچھی آ گئی تو مانو سب بہویں خود بخود ہی اچھی ہو جائیں گی۔ اس کے لیے دیکھنا تو پڑے گا۔ دونوں جانب سے آؤ بھگت کے عادی خالہ بی کو یہ تجویز نہ بھائی۔ درست کہہ رہی ہیں بہو بیگم، ہمیں فوٹو لا کر دکھا دو لڑکیوں کی، اگر ہمارے بچے کے نصیب میں ہوگی تو گھر بیٹھے ہی ہمیں پسند آ جائے گی۔ لوگوں کے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا، جو گھروں کو منڈیاں اور لڑکیوں کو گائے بکریاں سمجھ لیا، جو لشکر کا لشکر پسند کرنے پہنچ جاتا ہے۔ بھلے لڑکی پسند نہ آئے، مگر دسترخوان صاف کر کے ہی اٹھا جاتا ہے۔ ایسی دل آزاری ہم سے نہیں ہوتی۔ بوا جی چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرالی لاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس شام خالہ بھی کئی لڑکیوں کی تصویریں لے کر حاضر ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ماشاء اللہ موہنی صورت ہے، موتیا رنگت، ستارہ آنکھیں، کمل چہرہ۔ پہلی ہی تصویر میں وہ رعنائی سے بھرپور چہرہ انہیں متوجہ کر چکا تھا۔ یہ کومل ہے، سردار صاحب کی بھتیجی، یتیم ہے، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کے پاس ہی رہتی ہے، اور شاید کہیں نوکری بھی کرتی ہے۔ خالہ بھی، آپ سردار صاحب سے کہہ دیں ہمیں لڑکی پسند ہے، کل ہی ہم بات پکی کرنے آ رہے ہیں، شادی بھی جلد ہی کریں گے۔ سمر جہاں تصویر کو تکے جا رہی تھی، ان کے چہرے پر مسرت تھی۔ تم تو پہلی ہی تصویر دیکھ کر پھسل گئی، سب دیکھ تو لو پہلے۔ ہماری پہلی پسند ہی آخری ہوتی ہے، جو صورت دل کو بھا گئی سو بھا گئی۔ اب تم جا کر خبر کر دو کہ ہم کل آ رہے ہیں۔ بوا جی دو ٹوک انداز میں گویا ہوئی۔ میں ابھی جا کر خبر کر دیتی ہوں، مگر ایک بات بتا دوں، کل کو مجھے نہ پکڑنا، لڑکی کوئی بھاری جہیز نہیں لائے گی۔ سردار صاحب کنجوس ہیں تو سردانی صاحبہ مہا کنجوس، لڑکی کو 3 کپڑوں میں رخصت کریں گے، سوچ سمجھ لو۔
پہلے بیٹی کی شادی ہے، ایسے میں بڑے ارمان اور چاہ ہوتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اپنا دامن صاف رکھنا چاہ رہی تھی۔ سمر جہاں نے کہہ دیا، اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ ہے، انہیں بہو کے ساتھ کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف لڑکی خوش مزاج اور خوبصورت ہو تو ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ جواباً خالہ بھی نے کومل کے خوش خلقی، سلیقہ مندی اور نیک اتوار کی لمبی فہرست گنوائی تھی جو کومل کے بہو بن کر آنے کے بعد تمام ہی سچ ثابت ہوئی تھی۔ کومل کے انکل آنٹی نے چند جوڑوں اور ایک معمولی سے گولڈ سیٹ کے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن کومل اپنے ساتھ خوش مزاجی اور محبت کی ایسی دولت لے کر آئی تھی جس سے چند دنوں میں ہی وہ ان تینوں کے دل جیت چکی تھی۔ بوا جی ان کی گن گاتی تھی۔ سمر جہاں کو اپنے انتخاب پر ناز تھا تو علی اس کی چاہت پا کر مسرور تھا۔ کم گو اور سنجیدہ رہنے والے ولید کو بھی ہنستی مسکراتی شوق سی بھابھی کی موجودگی گھر میں بہت بھلی لگی تھی۔ ان دنوں اس کو پولیس جوائن کیے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور ڈیوٹی بھی کراچی سے باہر تھی، جہاں سے گھر آنے کے لیے کئی ہفتوں بعد کوئی ویکینڈ ملتا تھا۔ وہ ایک دن گھر کے خوشگوار ماحول میں گزار کر جاتا تھا اور دنوں تک گھر کے لیے اداس رہتا تھا۔ ہیرا آئی ہوئی تھی گھر کے صحن میں، اماں کے ساتھ اس کی بھی آواز گونجنے لگی تھی۔ ماں کی طرح اس کا بھی دلچسپ مشغلہ سارا اور سوارا پر طنز کرنا تھا، ساتھ ساتھ اپنے سسرال والوں کے بھی اعمال نامے ہلکے کرتی رہتی تھی۔ خود کو مظلوم اور کمزور سمجھنا، دوسروں میں دنیا بھر کی خامیاں اور برائیاں دیکھنا اسے ماں کے دودھ سے ملا تھا۔ بھائی کا دل کتنا بڑا ہے اماں، جس گھر میں ان کو کبھی بلایا نہیں گیا، اس گھر کے فرد کو کس جگر سے انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ سب میری تربیت ہے بیٹی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو گھر میں رکھنا تو درکنار دہلیز بھی چڑھنے نہیں دیتا کسی کو۔ سروتے سے چالیاں کاٹتے ہوئے اماں نے بڑے فخر سے فرمایا، بھائی کب تک اس بنجر زمین کی خدمت کرتے رہیں گے؟ اماں بھائی کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، انہیں خیال نہیں ہے اپنے خاندان کی بقا کی؟ اگر ان کی اولاد نہ ہوئی تو ہمارا خاندان مٹ جائے گا، ہمارے باپ بھائی کی کوئی شناخت نہ رہے گی۔ کیریوں پر چاٹ مسالہ چھڑک کر کھاتے ہوئے اس کو خاندان کا خیال آیا۔ آہا، میرے بچے کے نصیب میں ازدواجی خوشیاں ہیں ہی نہیں شاید، گہری آہ مخصوص انداز میں بھرتے ہوئے وہ شروع ہو گئی تھی۔ صحن کے سرے پر بنے کچن میں سارا کے ساتھ مٹر پلاؤ چکن کڑھائی پکاتی ہوئی سمارا اس وقت بری طرح چڑھ گئی تھی۔ آپی، مجھے یہاں لانے سے بہتر تھا آپ میرا گلا دبا کر امی ابو کے پہلو میں سلا کر آ جاتی، بار بار مرنے سے بہتر ہے بندہ ایک بار مر جائے۔ طنز کے تیر مارنے کے لیے آپ کی ساس کم تھی جو نند صاحبہ بھی چلی آئی ہیں، نامعلوم کس قسم کی جہنمی عورتیں ہیں، صبح سے رات تک غیبت کرتی رہتی ہیں، خود کو پھر بھی فرشتہ سمجھتی ہیں۔ پلیز آہستہ بولو، انہوں نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میری ساری سیلری ہڑپ کر کے بھی کوئی احساس نہیں ان کے اندر جاگتا، بے حسی اور خود پرستی ان لوگوں پر پوری ہوتی ہے۔ چھوڑو نا، میری خاطر برداشت کر لو۔ طویل مدت بعد سہراب کا موڈ چینج ہوا، وہ پھر سے محبت کرنے لگے، کہہ رہے تھے جلدی کسی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروائیں گے، وہ بھی چاہتے ہیں اب ہمارے آنگن میں کوئی پھول کھلنا چاہیے۔ شرمگی مسکراہٹ سے وہ بہن کو بتا رہی تھی اور سمارا سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے کیا ارادے تھے جو وہ ایک نگاہ بیوی پر ڈالنے کا روادار نہ تھا، اب عموماً اس پر مہربان نظر آتا تھا اور اکثر باہر بھی کسی پکنک پوائنٹ پر لے جاتا تھا۔ البتہ پہلے کی طرح سمارا سے موقع بے تکلف ہونے سے گریز کرنے لگا تھا، مگر اس کی نگاہیں جب بھی وہ اپنے وجود پر محسوس کرتی تو عجیب اور غریب احساسات سے دوچار ہو جاتی تھی۔ آپ ہی دلہا بھائی سے کہہ کر آج کل میں چلی جاؤ لیڈی ڈاکٹر کے پاس، کم از کم تمہاری ساس نند کو کچھ تو سکون ملے گا، وہ دیگچی دم پر رکھتے ہوئے مخلصانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ابھی نہیں کچھ عرصے بعد، دراصل سہراب نے کسی بزرگ سے مجھے دوا لا کر دی ہے، اس دوا کے کرشمے سے بے شمار عورتوں کی کوکھ ہری ہوئی ہے، مجھے بھی شاید ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے۔ پوڈنگ کے لیے دودھ چولہے پر رکھتے ہوئے اس نے بہن کے چہرے پر کھلتے مسرتوں کے رنگوں کو دیکھ کر دعا کی کہ وہ اسی طرح خوش و خرم رہیں۔ نامعلوم سہراب کی محبت سچی تھی یا دھوکہ، مگر وہ بہل گئی تھی۔ سہراب نے مجھے منع کیا تھا اس دوا کے ختم ہونے سے قبل کسی کو مت بتانا ورنہ اثر نہیں ہوگا، چکن دھوتے ہوئے وہ یاد آنے پر بدحواس سی ہوئی تھی۔ ارے آپ ہی وہم مت کرو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے کسی اور کو نہیں اپنی سگی بہن کو بتایا ہے، کسی غیر کو نہیں؟ ہاں تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، سہراب کو معلوم نہیں ہوگا ورنہ وہ بہت غصہ کرتے ہیں اور مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ سمارا کے تسلی دینے پر ان کے چہرے کی اڑی رنگت بحال ہوئی تھی۔ پارلر جانے کے ٹائم تک وہ بمشکل کام سے فارغ ہوئی تھی۔ کھانا بہت ٹیسٹی بنایا بھابھی آپ نے، وہ دھلے ہوئے کپڑے پچھلے سائڈ گیلری سے لے کر آ رہی تھی، تبھی ہیرا کا شوہر احمر وہاں آ کر اس سے مخاطب ہوا۔ شکریہ احمر بھائی، آپ سوئے نہیں؟ اس سے بات کرتے وقت اس نے محتاط انداز اپنایا۔ نہیں، میں دوپہر میں سونے کا عادی نہیں ہوں، اس وقت میں اپنے آفس میں ہوتا ہوں، آج مسز کے حکم پر جلدی آنا پڑا۔ اسمارٹ اور مہذب سے احمر سے کبھی ہی بات ہوتی تھی، ہر بار وہ اسے اسی شائستگی اور احترام سے ملتا تھا۔ ہماری خوش دامن صاحبہ اور مسز مزے سے سو رہی ہیں، ساتھ ببلو کو بھی سلا لیا، نامعلوم کس طرح سو جاتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ صبح بھی ان کی 11 بجے سے قبل نہیں ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے سب۔ احمر بھائی آپ کو کچھ چاہیے؟ خلاف توقع احمر کو وہیں کھڑے دیکھ کر اسے ٹوکنا پڑا کہ سہراب کسی بھی وقت وہاں آ سکتا تھا، یا اما اور ہیرا میں سے کوئی اٹھ جائے تو اس کی رہی سے عزت کی دھجیاں کرنے سے ان کو کون روک سکتا تھا؟ جی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے الجھے انداز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کہیں احمر بھائی ایسی کیا بات ہے؟ سمارا میری بات سن کر نہ جانے آپ کیا سوچیں،
لیکن میری بات آپ ابھی سمجھنے کی کوشش کر کے عمل کریں تو آپ کی بھلائی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ہیرا سے میں نے لو میرج کی، میری فیملی میں سے کوئی راضی نہیں تھا، مگر میری محبت میں سب نے ہیرا کو فراخ دلی سے قبول کیا۔ مگر شادی کے مختصر سے عرصے کی بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ بزرگوں کے فیصلوں میں بہت دور اندیشی اور سچائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ شادی کے 2 سالوں میں ایک دن بھی میں یا میری فیملی ممبر سکون سے نہیں رہ سکے ہیں۔ علیحدہ ہونے کے باوجود ہیرا کا روزانہ کا معمول جھگڑا گڑنا ہے، کبھی ان سے کبھی مجھ سے۔ محبت کا بھوت اس کی تنک مزاجی اور جھگڑالو طبیعت کے باعث بہت جلدی اتر گیا تھا۔ فقط 1 ہفتے بعد ہی اور میں نے اسے ڈیورس دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر ممی پاپا نے روک دیا۔ انہیں امید ہے ہیرا کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہیرا کا ٹھیک ہونا معجزہ ہے، اور مجھے معلوم ہے اب معجزے نہیں ہوا کرتے۔ اب صرف بچوں کی خاطر کمپرومائز کر رہا ہوں۔ جہاں محبت دغا دے جاتی ہے وہاں صرف سمجھوتوں پر گزارا کیا جاتا ہے۔ وہ گویا دکھوں کی وادی میں گم تھا۔ معجزے ہوتے نہیں، مگر اچھی نیت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ آپ نیکیوں کے درخت لگا جائیں، کبھی تو صبر کا پھل مل جائے گا۔ احمر کی ضروری بات اسے بہت غیر ضروری لگی تھی۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی، تبھی احمر کی آواز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ سمارا، آپ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہیں، اور مجھے اندازہ ہے اس گھر کے مکینوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت اور بے لچک ہیں۔ یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر وہ کچھ کر جائیں گے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح بھی ممکن ہو آپ سارا بھابھی کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ جائیں، کہیں روپوش ہو جائیں۔ وہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ تیزی سے چلا گیا تھا، اور وہ گمسم سی وہاں کئی منٹ تک کھڑی رہی تھی۔ احمر کے لہجے میں صداقت تھی۔ احمر بھائی نے سہراب کی آنکھوں کی وہ پراسرار چمک دیکھ لی ہے جس نے آج کل مجھے بھی مضطرب کیا ہوا ہے۔ احمر نے صاحب کوئی سے سہراب کے ارادوں سے باخبر کر دیا تھا۔ گو کہ انہوں نے سہراب کا نام نہ لیا تھا، مگر ایسی باتوں میں نام نہیں لینا ضروری نہیں ہوتا۔ دل خود ہی گواہی دے دیتا ہے۔ اس کے اندر کا اضطراب حد سے سوا ہو گیا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ تیار ہو کر پارلر کے لیے نکل گئی تھی۔ وین سے اتر کر وہ اپنے راستے پر گامزن ہو گئی، مگر ذہن ان پریشان کن سوچوں سے نجات حاصل نہ کر پا رہا تھا۔ اسے یقین تھا آپ ہی اس کی بات پر کبھی یقین نہیں کریں گی۔ سہراب کی محبت اور وفا پر تو وہ مر کر بھی شک نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اول تو وہ یقین ہی نہ کرتی، اور خصوصاً ان دنوں جب وہ بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ ان سے کر رہے تھے۔ کیا کرے اور کہاں جائے؟ کوئی بھی ایسا ہمدرد یا اپنا نہیں تھا جس سے وہ اپنے دل کی بات کہتی، خدشے بیان کرتی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ نمکین پانی اس کی آنکھوں میں بھر آیا، سارا منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی لمحے میں بہت سی گاڑیوں کے ٹائرز بے ہنگم آواز میں چیخے تھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی۔ وہ سینٹر میں تھی، اور چاروں سڑکوں سے آتی ہوئی کاریں دیکھ کر خوف سے چیخ مارتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند کاروں کے اس کے بہت قریب آ کر بریک لگے تھے۔ خوف اور دہشت سے وہ اسی طرح چہرے پر ہاتھ رکھے سب سے نزدیک آ جانے والی کار کے بونٹ پر بے ہوش ہو کر گری تھی۔ اوہ شٹ! ولید نے غصے سے بونٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ٹیپو بوکھلا گیا تھا۔ لوگ اپنی گاڑیوں سے نکل کر لڑکی کی گرد جمع ہونے لگے تھے۔ ٹیپو گاڑی سے باہر نکل کر باہر جا چکا تھا۔ چاروں ناچار اس کو بھی باہر جانا پڑا تھا۔ عموماً ایسے ایکسیڈنٹ میں غلطی روڈ کراس کرنے والوں کی ہوتی ہے، جو دیکھ کر بھی جلدی کے چکر میں روڈ کراس کرتے ہیں، اور حادثے کی صورت میں تمام الزام ڈرائیور پر لگتے ہیں۔ لوگ اسے بھی مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ گاڑی نظر آتش کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی لوگ ولید اور ٹیپو کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ارے بھائی، ہماری غلطی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی دیکھے بنا روڈ کراس کر رہی تھی۔ اگر میرا دوست بر وقت بریک نہ لگا لیتا تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی، ایک بہت ہی جوشیلے مرد کو ٹیپو نے جواب دیا تھا۔ آج کل کے نوجوانوں میں بے حسی بہت ہے، ہر کام کی جلدی ہے۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ کو بھی اعتراض ہو رہا تھا، جس کی تائید وہاں کھڑے نوجوانوں نے بھی زور و شور سے کی، کیونکہ یہ معاملہ ایک جوان اور حسین لڑکی کا تھا جو ابھی تک بونٹ پر اوندھی پڑی تھی۔ جب معاملہ بڑھنے لگا تو مجبوراً ولید کو جیب سے اپنا کارڈ نکال کر لہرانا پڑا تھا۔ پھر لمحوں میں وہاں سے لوگ اس طرح غائب ہو گئے گویا وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دوران ٹیپو سمارا کو ہوش میں لے آیا تھا۔ وہ چند لمحے تو غائب دماغی سے ٹیپو کو دیکھتی رہی، پھر یکدم ہی حواس بیدار ہوئے، شعور نے ذہن کو جھنجھوڑا۔ اسے یاد آیا ابھی چند لمحوں قبل وہ اپنی وحشتناک سوچوں کی اذیت میں مبتلا اس سڑک پر آ گئی تھی، اپنے قریب تیز رفتار کار دیکھ کر حواس کھو بیٹھی تھی۔ اب اپنے سامنے 2 اجنبی صورتوں کو دیکھ کر اسے سب یاد آ گیا۔ جلدی سے اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھنے لگی۔ تھینکس کہیں میرے دوست کو، جس کی وجہ سے آپ زندہ کھڑی ہیں، ورنہ آپ اوپر پہنچ چکی ہوتی ہیں اس لمحے۔ یہاں زندگی کی تمنا کس کو ہے؟ اچھا ہوتا اگر مجھ پر یہ عنایت نہ کی جاتی تو۔ اپنی چادر درست کرتے ہوئے وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے انداز پر ولید نے اچٹتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی لمحے بھر کے لیے۔ واہ، عجیب بات ہے مس، آپ شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا الزام دے رہی ہیں۔ یہ سب اتفاقیہ نہیں ہوا، یعنی آپ خودکشی کرنا چاہ رہی تھیں، وہ بھی ایک ڈی ایس پی کی کار سے؟ ڈی ایس پی؟ سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ اتفاق۔ وہ رونے لگی، مشکل در مشکل گویا اس کے تعاقب میں تھی۔ مجھ پر اس فالتو پانی کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ سچ سچ بتاؤ، تم خودکشی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ ولید کے اندر کا پولیس مین ویسے بھی ہر وقت الرٹ رہتا تھا۔ وہ لڑکی اور اس کے انداز اسے مشکوک بنا گئے تھے۔ اس سے وہ اپنے مخصوص پیشہ ورانہ سخت ترش لہجے میں گویا ہوا۔ نو سر، میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ مضبوط اونچے قد کاٹ، سرخ و سفید رنگت اور بے حد باروب اور صد مزاج والے شخص نے خود اپنے رویے سے باور کروا دیا تھا کہ وہی پولیس افسر ہے۔ ابھی جو تم نے لفظ کہے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے؟
نو سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، نہ میرا مطلب یہ تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح اسے جان چھڑائے جس پر آنسوؤں کا اثر ہوتا تھا، نہ سچی وضاحتوں کا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ سر میں گھر سے آئی ہوں اور جاب پر جا رہی ہوں۔ کس جاب پر؟ کہاں؟ ولید پلیز چھوڑو نا، وہ ایک شریف لڑکی ہے، کیوں تنگ کر ہے؟ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، جانے دے پلیز۔ اس کا گھبرایا پریشان انداز اور چہرے پر مسلسل بہتے آنسو ٹیپو کا دل گداز کر چکے تھے۔ ولید کو سائڈ میں لے کر وہ مخاطب ہوا اور ساتھ ہی سمارا کو جانے کی اجازت بھی دے دی۔ وہ فوراً چلی گئی تھی۔ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، بڑی تمیز سے تجھے شریف اور خراب لڑکیوں کی۔ سمارا کے جانے کے بعد ولید کا موڈ بگڑ گیا۔ ہاں مجھے پہچانا نیک اور بدچلن لڑکیوں کی، تیری طرح ہر لڑکی مجھے بری نہیں نظر آتی۔ چادر اور پردہ تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سب جانتا ہوں میں۔ چادر اور چار دیواری کے اندر جو گل کھلائے جاتے ہیں۔ عمر کے مقابل اس کا مشاہدہ اور تجربہ بہت وسیع ہونے کے ساتھ تکلیف دہ بھی تھا۔ اس اذیتناک کہانی کا ایک کردار اس کے بہت قریبی فرد کا بھی تھا اور جس نے پوری قوت کے ساتھ اس کیس پر کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ویسے مذموم اور غیر اخلاقی کام کرنے والے گروہوں کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا، جو پہلے ڈرگز کے ذریعے نوجوانوں کو ذہنی اور معاشی طور پر کمزور کر چکا تھا، اب ایٹم بم سے بڑی تباہی پھیلا رہے تھے۔ بدکاریوں کے اڈے جو پہلے مخصوص مقامات تک ہی محدود تھے، اب ضمیر کے سوداگروں اور شیطان کے پجاریوں کی غلاظت بھری سازشوں سے امیروں کی کوٹھیوں سے غریبوں کی جھونپڑیوں تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ اس گھناؤنے کاروبار کی ترقی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ مغرور محبوبہ کی طرح تو ذرا سی بات پر موڈ آف مت کر لیا کر میرے پیارے، چل معاف کر دے۔ ٹیبو نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ آئندہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، اس نے تنبیہ کی تھی۔ یہ افسر تو ہاتھ ہو کر نہیں، نہ ہاتھ ہو کر پیچھے لگا، بہت جینیس، بہت چالاک ہے۔ جب سے اس نے چارٹ سنبھالا ہے ہم بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اکثر ہماری ڈیلیوری ٹائم پر نہیں پہنچ پا رہی ہے، باہر سے ہمیں بہت شکایات مل رہی ہیں، وہاں کچھ نہیں پہنچ پا رہا۔ نامعلوم کیا سورسز ہیں اس شخص کے جو ہم سے پہلے اس جگہ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، میڈم نے تشویش زدہ لہجے میں کہا تھا۔ ڈارلنگ وہ تو سب ایسی عیاشیوں کی عادی ہیں، اس لیے بلیک میل ہوتے ہیں، مگر ولید خان جتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، اندر سے لڑکیوں کے معاملے میں وہ اتنا ہی بدصورت اور بدعقل ہے۔ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے جس کو حسین ترین چہرے بھی موم نہیں بنا سکتے۔ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹیز سے اسے نفرت ہے۔ جس دن اس نے مجھے دیکھ لیا تو اپنی توبہ توڑ بیٹھے گا، وہ ادائے فاخرانہ سے مخاطب ہوئی۔ میڈم ذکیہ اس کی خوشگمانی پر جل گئی تھی، مگر وہ اس سے بے حد جونیئر ہونے کے باعث صرف چاپلوسی اور خوش آمد میں مگن رہتی تھی۔ پھر کب اس کی حواس گم کرنے والی ہیں؟ ابھی نہیں، بہت کام باقی ہیں، بعد میں ضرور میں اسے ہراؤں گی۔ آج ایک امپورٹنٹ ڈیلیوری دینی ہے، کسی منسٹر کے ہاں فورن گیسٹ آئے ہیں، نائٹ پارٹی ہے، وہاں ڈیلیوری دینا پڑے گی ورنہ پرابلمز کریٹ ہوں گی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ 2 مرتبہ وہ چھلاوا تمہارے پیچھے پہنچ چکا ہے۔ لک تھا جو اینڈ ٹائم پر ہمیں اطلاع مل گئی اور ہم بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اب یہ رسک لینا بہت مشکل ہے۔ وہ تمہیں بخوبی پہچان چکا ہے، چہرہ تو تم چادر میں چھپا لیتی ہو، مگر تمہارے فگر اور ہائٹ سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔ وہ بلا کسی انویسٹیگیشن کے گولی مارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ ناٹ ٹینشن، اسے خطرے کو ذہن میں رکھ کر میں نے تمہاری لائی ہوئی لڑکی سمارا کو اپوائنٹ کیا ہے۔ وہ ہمارے کام کی لڑکی ہے، اپنوں سے ٹھکرائی ہوئی، محبت اور خلوص کی ترسی ہوئی لڑکی۔ اس کی فگر اور ہائٹ میری طرح ہے، اب ڈیلیوری لے کر وہ جایا کرے گی، چادر میں میری طرح چہرہ چھپا کر۔ اس بار ہم اپنا ڈیلیوری سسٹم بھی تبدیل کریں گے۔ ولید خان کو انفارم ہو بھی گیا تو وہ سمارا کو ہی اریسٹ کرے گا اور ہم اس طرح بچ جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ اس لیے میں نے اسے سلیکٹ کیا تھا۔ نائٹ ڈیلیوری کے لیے ہمیں فل پروف پلاننگ کرنی پڑے گی اور جب تک سمارا ٹرینڈ نہیں ہو جاتی آپ انڈر گراؤنڈ رہیں گے تاکہ وہ یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ اوکے، اسے شک نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کا بھی۔ یہ مڈل کلاس کی لڑکیاں ایسے افیئرز میں کسی طور ساتھ نہیں دیتی، نیکی اور بدی کا خیال ان کو جنون کی حد تک رہتا ہے، سمجھے تم؟ ہاؤ آر یو ڈیئر؟ 1 مہینہ ہو گیا تمہیں یہاں جاب کرتے ہوئے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اگر ہے تو بتاؤ، میڈم نے اسے دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا تھا۔ وہ جو اس اکھڑ بد دماغ پولیس آفیسر سے پیچھا چھڑوا کر آئی تھی، میڈم کی محبت بھری مسکراہٹ نے اس کے مزمحل اعصاب کو بے حد سکون اور راحت عطا کی تھی۔ کام تو کوئی مشکل نہیں ہے میڈم، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، مگر ہمیں ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں ایکچولی سونیا میڈم رات کال آنے کی وجہ سے صبح امریکہ روانہ ہو گئی ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ہائی سوسائٹی کی کچھ بیگمات یہاں پارلر آنا اپنی شان میں کمی محسوس کرتی ہیں۔ ان کے شوہروں کے اونچے عہدوں نے ان کے دماغ بھی اونچے کر دیے ہیں، ان کو تمام سروسز ان کے رومز میں ہی دینی پڑتی ہیں۔ اب بیوٹیشنز ورکرز کو لے کر جانا پڑے گا۔ یہ کام سونیا کرتی تھی کیونکہ لڑکیوں کو لے کر جانا بھی ذمہ داری ہے، اب آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ وین میں شوفر کے ہمراہ آپ ورکرز کو لے کر جائیں گی، ٹائم زیادہ لگے گا اور اس کا معاوضہ ایکسٹرا دیا جائے گا۔ واپسی پر ڈرائیور آپ کو گھر ڈراپ کرے گا اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کل سے آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت مل جائے گی۔ گھر فون کر کے سارا آپ ہی کو بتایا تو ایکسٹرا سیلری کے نام پر جھٹ پٹ اجازت مل گئی۔ وہ چیئر پر ڈھیلے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس آفر کو دل قبول نہیں کر رہا تھا، مگر وہ کس طرح انکار کر سکتی تھی؟
नई नई जॉब थी, इनकार का कोई सबब भी ना था। अव्वल रोज़ से ही उसे जो सोनिया खान और ज़किया मैडम की जानिब से मोहब्बत और पजीराई मिली थी, उनके प्यार और इनायत का तकाजा था कि इनकार किसी भी सूरत मुमकिन न था। वो सरासर एहसान फरामोशी करके ज़ुमरे में होता। फिर काम भी मुश्किल ना था, अगर होता भी तो गुरेज और इज्तनाब का सवाल ही ना था। मैडम ज़किया ने ड्राइवर को पहले ही तमाम एड्रेस समझा दिए थे। सरे शाम ही वो चंद लड़कियों को लेकर रवाना हुई थी और उनका लहदा मुकामात पर छोड़ा था और कुछ लड़कियों को दूसरी जगहों से पिक किया था। उन्हें वापस पार्लर लाया गया था। वो अपने रूम में आकर बैठ गई थी। वो वर्कर्स मैडम ज़किया के आपस में थी, जहाँ उन्हें अपने वर्किंग टाइम की रिपोर्ट देने के बाद घरों को रवाना होना था। हेलो डियर, कैसा रहा फर्स्ट ट्रिप? उन लड़कियों को फारिग करने के बाद मैडम उससे आकर गोया हुई। गुड मैडम, लेकिन मैंने कुछ फील किया है। जहन में खटकते सवाल ने उसे मुसलसल बेचैन किया हुआ था। वह ज़बान पर आया तो मैडम बुरी तरह चौंक कर गोया हुई। क्या क्या फील किया है? मुझे फील हो रहा था वर्कर्स शायद नशे में थी। नशे में? अरे नहीं डार्लिंग, वर्कर्स नशा क्यों करेंगी? हाँ, ये रिपोर्ट मेरे पास आई है, कुछ लड़कियां स्मोकिंग वगैरह करती हैं और आपको तो मालूम है डियर, ये हाई स्टैंडर्ड की जो बेगमात होती हैं रुपए यूं ही नहीं देती। गर्ल्स की पूरी एनर्जी सिप कर लेती हैं। मसाज और फेशियल में कुछ गर्ल्स थकावट दूर करने की खातिर स्मोकिंग करती हैं, जिसकी उन्हें मैंने खुद परमिशन दी हुई है। ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना? वजाहत के साथ उन्होंने सवाल भी कर दिया था, जिसका जवाब उसने नफ़ी में गर्दन हिला कर दिया था, मगर उसकी आंखों में तैरती उलझन जहाँ दीदा मैडम से मख्फी ना रह सकी थी, जिसको ख़त्म करने के लिए वो गोया हुई थी। समारा डियर, इस काम के लिए मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसे जॉब के लिए लड़कियां दुआएं करती हैं। यहाँ मेहनत भी नहीं है और सैलरी भी ज़बरदस्त है। आप मुझे अपनी बहन की तरह लगने लगी हो। फिर आपके हालात मुझे आपके फ्रेंड फिज़ा से भी पूरी तरह मालूम हो चुके हैं। आपने तो हमें बताने में तकल्लुफ़ किया था, इस बात का अफसोस है कि आप बहन के होते हुए भी तन्हा और बेसहारा हैं। बल्कि थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे लिपटाते हुए बड़े खुलूस से कहा, ऐसी बात नहीं है। आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर वो मजबूर है। मेरा इस तरह उनके ससुराल में रहना मुनासिब नहीं है। उनका खुलूस उसे ज़ेर कर रहा था, मगर बहन की रुसवाई भी गवारा न थी। मैं जानती हूँ मैरिड लाइफ की मुश्किलात। कल तक आपकी एक आपी थी, आज से आपके दो आपियाँ हैं, मैं और सोनिया। हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। बस आप आंखें और कान बंद करके काम करें और माला माल हो जाएं। बहुत जल्द आपकी प्रॉपर्टी इतनी हो जाएगी कि सब आपकी इज्जत करेंगे, डरेंगे। मैडम का लहजा इस कदर शहद से लबरेज था कि वह अपने सवाल पर शर्मिंदा होने लगी, मगर तसल्ली के बावजूद अंदर एक कसक मौजूद थी। वो वीकेंड पर कई माह के बाद घर आया था। गुज़िश्ता 6 माह से एक कोर्स के सिलसिले में ताइवान गया हुआ था। वापसी पर एक हफ्ते की छुट्टी मिली तो वो घर चला आया और खिलाफ मामूल वहाँ सन्नाटा देकर उसे हैरानी हुई थी। ऐसी खामोशी कभी घर में उस वक्त भी नहीं रही थी जब भाभी यहाँ नहीं आई थी, कि बुआ जी को बहुत बोलने की आदत थी और भाभी के आने के बाद तो घर में पुरशोर रौनक रहती थी। मामा और बुआ के खाली कमरे को देखकर वह समझ गया कि वो घर में मौजूद नहीं है। भाई के कमरे की तरफ जाते हुए उसके कदम लाउंज से आती भाई की आवाज़ सुनकर रुक गए। तुमको पाकर मैंने जाना है ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कती है। अब तुम्हें चुप और उदास देखकर ऐसे लग रहा है गोया ज़िंदगी रूठने से लगी हो। ओह, ऐसे मत कहें, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। नहीं चाहिए ऐसी उम्र जिसमें तुम्हारा साथ ना हो। तुम्हारे बगैर तो मैं एक सांस भी ना ले पाऊंगा कोमल। तुमसे कभी ना किसी को चाहा है और ना चाह पाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। लाउंज से आती भाई की जज्बाती गुफ्तगू उसके लबों पर मुस्कुराहट ले आई थी। उसने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा और आगे कदम बढ़ाए ही थे कि एकदम अंदर से आती भाभी की रोने की आवाज़ से वो चौंक गया। ओह गॉड, मैं आपकी ऐसी मोहब्बत के काबिल तो नहीं हूँ। प्लीज़ आप मुझसे ऐसी मोहब्बत ना किया करें। कैसी बातें कर रही हो? जब से वो फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुई हैं मैं देख रहा हूँ, तब से तुम बिल्कुल बदल गई हो। खाना पीना हंसना मुस्कुराना सब भूल गई हो। मैं मम्मा से इजाज़त ले लेता हूँ, तुम घर चली जाओ, चंद दिन रहकर आ जाओ। तुम्हारी आंटी इतना इसरार। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आपको छोड़कर, मम्मा और बुआ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। कोमल की आवाज़ में अजीब सी वहशत और बेचैनी थी। वलीद की पेशानी पर शिकने पड़ गई। वो नॉक करके अंदर दाखिल हो गया। उसके सलाम का जवाब देते हुए अली ने सीने से लगा लिया था, जबकि कोमल ने सूरत से आंसू साफ किए थे। कैसी रही ट्रेनिंग? अली के लहजे में अज़द मोहब्बत और मसरत थी। एक्सीलेंट। भाभी आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, पहले मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कर लूँ। मामा और बुआ पड़ोस में मिसेस वकार की आयादत को गई हैं। उनके आने तक मैं टेबल लगा लूँगी। मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा, आप परेशान मत हो, बैठें प्लीज़। कबाब फ्राई करने हैं, सलाद बनाना है, सिर्फ बिरयानी और नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। स्वीट डिश तुम लेते नहीं हो। कहकर वो रुकी नहीं थी, खासी बेरब्त और परेशान सी दिखाई दी थी। ख्याल मत करना, आजकल कोमल बहुत अपसेट रहने लगी है, अली ने मुस्कुराकर कहा, जो कोमल के रवैये में महसूस की जाने वाली खौफजदगी और भौखलाहट को महसूस कर रहा था। पहले दिन तो उसने खुद को ही ये सरजनश करके इग्नोर कर दिया था कि वो अपनी ड्यूटी में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुका है कि घर के अफराद को भी शक व शुबे की निगाह से देखने लगा है। मगर बहुत जल्द कोमल के असद मोहतात और बदहवास रवैये ने उसे बावर कराया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कोमल, जो खुश मिजाज और मिलनसार लड़की थी, उसकी संजीदा और कम को आदत को जानते हुए भी हंसी मजाक करती थी। कहीं बुआ जी की माजी की दास्तान सुनकर कह लगा रही होती, तो कहीं ममा के साथ बैठी ना खत्म होने वाली बातों का सिलसिला जारी रहता, जिनमें बुआ जी के अलावा अली भाई भी शामिल हो जाते थे।
6 ماہ میں گویا سب کچھ برف تلے دفن ہو گیا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، مگر ایسی حالت میں کوئی بھی عورت اس طرح ڈری سہمی خوفزدہ نہیں رہتی جیسے وہ رہتی تھی۔ بوا اور مما کے درمیان بھی وہ خاموش بیٹھتی تھی۔ علی خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتے تھے تو مما اور بوا جی نے انہیں ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ان کے شوخ مزاج کو کسی خوف کا عفریت نگل گیا تھا تو چہرے کی خوبصورتی اور شادابی کو کوئی خون آشام بلا چوس گئی۔ فکر کیوں کرتے ہو بیٹے؟ پہلی دفعہ جب لڑکی ماں بنتی ہے تو اسی طرح ہوتی ہے، دیکھنا کل ماں بن کر کیسا نور آئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی کی فکر مندی پر اس نے مما کو کہتے سنا تھا۔ علی مما کی تعویل پر مطمئن ہو گیا تھا، وہ جو ہزارہا کوششوں کے باوجود کومل کی آنکھوں میں ہما وقت رہنے والے خوف اور وہم سے پیچھا نہ چھڑا پایا تھا۔ ڈور بیل اور فون کی بیل پر وہ جس طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی، یہ سب ولید کو انجانے خطرے کا احساس دلاتے تھے۔ اس نے بہت چاہا کسی طرح دوستانہ طریقے سے کومل سے معلوم کرے جو وہ فیل کر رہا ہے وہ حقیقت ہے یا وہم، مگر کومل تو اس کی پرچھائی سے بھی گریزاں تھی۔ فون کی بیل بجی تھی، اس نے فون اٹھایا تو اسی لمحے نیچے لاؤنج سے بھی ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ کومل کی آواز نے اس کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا تھا، وہ ان کی گفتگو سننے لگا۔ گڈ گرل، صرف ایک بار آ جاؤ، ساؤتھ افریقہ سے وہ صرف تمہاری خاطر آیا، اب تم اس قدر بے حس نہ بنو، تمہارا پرانا چاہنے والا ہے، دل سے چاہتا ہے تمہیں کمبخت ایک سے بڑھ کر ایک حسین آئٹم دکھایا، مگر اس کی ڈیمانڈ تم اور صرف تم ہو۔ دوسری جانب کسی لڑکی کی کھنکدار آواز تھی، لہجے کی بے باکی اور شوخی ظاہر کر رہی تھی وہ کس کیٹیگری اور کس کلاس سے وابستہ ہے۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اب میں کسی کی بیوی ہوں۔ کومل کی بھیگی التجائیہ آواز ولید کے اندر دھماکہ کر گئی تھی۔ دکھ اور حیرانی اور صدمے سے وہ شل ہو گیا۔ میں ماں بننے والی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ تم پر رحم ہی تو کر رہی ہوں جو ابھی تک تمہارے شوہر کو تمہارے پروفیشن کی فوٹوز اور سیڈیز نہیں گفٹ کی ہیں، مگر کب تک؟ تم اگر ہمارا خیال نہیں کرو گی تو ہم کیوں تمہارا خیال کرنے لگے؟ وہ شگفتہ لہجہ یکدم ہی بیگانہ اور سرد ہو گیا۔ اوہ نو پلیز ایسا مت کرنا سویٹ ہارٹ، یہ دنیا کچھ لو کچھ دو کے اصول پر بنی ہے۔ تم ایک دن اس افریقن کو دے دو اور میں بھی تمہارے شوہر کو کچھ نہیں گفٹ کروں گی، ورنہ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میں میرڈ ہوں۔ کومل بری طرح رو رہی تھی، دوسری جانب کوئی بہت بے حس تھی۔ میری جان کیوں ٹینشن لیتی ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے ہمارے ہاں میرڈ ورکرز بھی کام کر رہی ہیں اور اتنے کامیاب طریقے سے کہ ان کے شوہروں کو بھی نہیں جان پاتے کہ ان کی وائف کیا کرتی ہیں، کہاں جاتی ہیں۔ اگر عورت چھپانا چاہے تو کوئی نہیں جان سکتا اس کے مشاغل۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اوہ ریئلی؟ تو تم اب تک کیا کرتی آئی ہو؟ دوسری جانب بڑی صفاقی سے استہزائیہ ہنسی ابھری تھی۔ اس کو دھوکہ نہیں دے رہی تو کیا کر رہی ہو؟ اس کو بتایا کبھی کہ اس سے پہلے بھی تمہاری لائف میں تمہاری رفاقت حاصل کرنے والا وہ پہلا مرد نہیں ہے؟ کومل سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں ریسیور میں گونج رہی تھیں۔ ولید کا گویا سارا لہو آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جرم اس کے بھائی کے ساتھ ہو چکا تھا، اس شخص کے ساتھ جس نے اپنی شریک حیات کے لیے خود کو پاک و صاف رکھا تھا، جس کا کال تھا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہی آخری لڑکی ہوگی۔ ایسے شخص کو ایسی لڑکی ملی تھی جو مردوں کو اپنی رفاقت بانٹتی رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا اس افریقن وحشی کی سورسز کتنی پاورفل ہیں؟ اگر تم کل تک نہ آئیں تو وہ میرے بزنس کی ایسی کی تیسی کر دے گا، اور اگر میں تباہ ہوئی تو تم خود بخود برباد ہو جاؤ گی۔ اپنے شوہر کو تم الو بنا سکتی ہو مگر اس افریقن کو نہیں۔ کل آ جاؤ ورنہ۔ خاصے کڑے انداز میں دھمکی دے کر فون رکھ دیا گیا تھا۔ 3 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا اسے جاب کرتے ہوئے، اور اس دوران اس کی سیلری نے جادو کی چھڑی لہرا دی تھی۔ کل تک جو سہراب اور اس کی ماں بہن اسے کسی خاطر میں نہ لاتے تھے، آج اس کو بہت اہمیت دیتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اس کے توسط سے ہی سارا کی بھی قدر ہونے لگی تھی۔ سارا اس کی شکر گزار تھی کہ وہ اپنی ساری کمائی اس کی ساس کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے۔ ان نوٹوں کی طاقت نے ہی ان کی اہمیت منوائی تھی۔ بہت جلد ذکیہ میڈم کی بات درست ثابت ہوئی تھی۔ نوٹوں کی بدولت اسے عزت بھی ملنے لگی تھی اور اہمیت بھی، جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپی، اللہ تعالیٰ نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو کس قدر عزت عطا کی ہے، یہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ عزت والا بن جاتا ہے۔ چائے لاتی ہوئی سارا سے وہ ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ سارا مگز پکڑ کر اسے پکڑا کر قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ بے شک عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ سارا کا تنفس تیز تھا، وہ آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آپی خیریت تو ہے نا؟ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تھکن سوار رہنے لگی ہے اور نیند بہت آنے لگی ہے، وقت بے وقت سو جاتی ہوں آپ۔ ایسا ہی ہوتا ہے شروع کے دنوں میں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپی آپ؟ احمق، سمجھتی نہیں ہو، خالہ بننے والی ہو تم۔ سارا شرمگی مسکراہٹ سے گویا ہوئی اور سمارا بہن کو غور سے دیکھنے لگی، جس کے دن بدن کمزور ہوتے جسم میں کسی طرح بھی نئی زندگی کے آثار نمایاں نہ تھے۔ اس کے اندر کو دھنستی آنکھوں میں حیات کی جوت ماند پڑ رہی تھی اور وہ کسی نئی زندگی کی امید باندھے ہوئے تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سہراب نے بڑا تمانیت بھرا جواب تھا۔ انہیں کیا معلوم، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ چلے میرے ساتھ، میں آپ کا کسی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اس نے چائے بھی نہ پی، کھڑی ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کتنے ارمانوں کے بعد میں یہ دن دیکھ پائی ہوں کہ میرے آنگن میں پھول کھلنے والا ہے۔ پیر بابا کی دی ہوئی بوٹی اثر دکھا رہی ہے۔ سہراب نے معلوم کیا ہے، انہوں نے ہی خوشخبری سنائی ہے۔
اس کے لہجے میں عقیدت و احترام تھا. وہ شوہر پرست عورت تھی جس کو شوہر کی خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے, برائی غلطی سے بھی نہیں. ارے واہ, گھر والی اور سالی آج ساتھ ساتھ بیٹھی ہیں. سہراب کمرے میں داخل ہوتا ہوا گویا ہوا, ہم تو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں, شاید آپ ہی دیکھنا نہیں چاہتے. ارے میری یہ مجال کہاں, میری تو آرزو ہے آپ میرے ساتھ نظر آئیں. تمہیں تو معلوم ہے ان کی مذاق کی عادت ہے, برا کیوں مانتی ہو؟ سارا سہراب کے لہجے اور نگاہوں کو سمجھے بغیر سمارا سے گویا ہوئی. مذاق, جانتی ہوں ان کی ذہنیت. وہ بری طرح کھلس گئی. کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو اپنی بہن سے بڑی چپک کر بیٹھی تھی, مجھے دیکھتے ہی بھاگنے لگی. اسے جاتے دیکھ کر وہ بدمزہ ہوا. مجھے پارلر جانے کی تیاری کرنی ہے. وہ رکی نہیں تھی. یہ کیا ہر وقت پارلر کی رٹ لگائے رکھتی ہے؟ مجھے اس کے چال چلن ٹھیک محسوس نہیں ہو رہے. سمجھاؤ, کوئی ایسی ویسی رپورٹ مل گئی تو اس کے ساتھ تجھے بھی گھر سے نکال دوں گا. یہ نوکری کرنے والی لڑکیاں ویسے ہی تیز ہوتی ہیں, سب معلوم ہے مجھے. سمارا کی نگاہوں میں حقارت اور نفرت دیکھ کر وہ گھرایا تھا. اسی دم باہر سے اس کی اماں نے اسے پکارا تھا. وہ ان کے پاس پہنچ گیا. کیوں چلا رہا تھا نکمے؟ حلق پھاڑنا آتا ہے, عقل کو ڈبے میں بند رکھتا ہے. ذرا سوچ, اتنا وہ لڑکی 1 مہینے میں کماتی ہے, اتنا تو 2 سال میں بھی نہیں کما سکتا. کیوں بکواس کر رہا تھا؟ اماں نے کمرے میں جا کر اسے آڑے ہاتھوں لیا. بہت بھاؤ دکھاتی ہے, کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی. ہاں پھر کیا ہوا, سونے کی چڑیا ہے وہ, اگر اڑ گئی تو ہاتھ ملتے رہ جانا. کیسے بدفالے منہ سے نکال رہی ہو اماں؟ ایسے ہی اڑنے دوں گا, اس کے لیے تو نامعلوم کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. اس نے مونچھوں کو مروڑتے ہوئے پرسرار لہجے میں کہا. آپ ہی ہنس کر میری سیلری لیتے ہیں, جب سہراب بھائی کو میں نوکری کرنے والی تیز لڑکی نہیں لگتی. سمارا کو آج اس کا انداز بالکل ہی برداشت نہ ہوا تھا. وہ بہن سے آ کر غصے بھرے لہجے میں گویا ہوئی. سیلری کی دھونس پر آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. سہراب سے بات کرتے وقت تمہارا منہ ہمیشہ بن جاتا ہے. وہ تم کو میری بہن سمجھ کر دل لگی کر لیتے ہیں تو تم آ کرتی ہو. سارا بھلا کہاں شوہر کی برائی سننے والی تھی. الٹا اسے برا بھلا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی. ان کے رویے اس کے اندر احساس محرومی بڑھاتے جا رہے تھے. وہ بددل ہو کر پارلر کے لیے نکلی تھی. گاڑی موجود تھی. حسب معمول لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا تھا. ڈرائیور مقررہ مقام پر گاڑی دوڑا رہا تھا اور لڑکیاں آ رہی تھیں. تھکی سی ڈگمگاتے قدم والی لڑکیاں جو سوتی جاگتی کیفیت میں سفر طے کرتی تھی. شروع کے دنوں میں اسے بڑی الجھن اور پریشانی ہوتی تھی. لڑکیوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر, مگر پھر کئی مرتبہ ذکیہ میڈم کے سمجھانے پر رفتہ رفتہ عادی ہو گئی تھی. گاڑی راستے پر رواں دواں تھی. لڑکیاں سیٹوں پر اونگ رہی تھیں. ماں نقبی سیٹ سے اٹھ کر اوفا اس کے پاس آ بیٹھی. یہ وہ لڑکی تھی جو بے تحاشا اسموکنگ کرتی تھی. اس کا موڈ کبھی اچھا نہیں ہوتا تھا. سرخ بالوں اور سفید رنگت والی روفا کی کسی سے نہ بنتی تھی. تمہارا نام ننھی منی یا بے خبر بیبی ہونا چاہیے تھا. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولی. تمہیں میرے نام سے کیا انٹرسٹ؟ اپنے کام سے کام رکھو. وہ جانتی تھی اسے لفٹ دی تو سر پر چڑھ جائے گی, سو رکھائی سے بولی. تمہاری پرسنالٹی انسپائر کرتی ہے مجھے. تمہاری یہ بے داغ پیشانی گواہ ہے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. اپنی آنکھیں کھولو, دیکھو کیا ہو رہا ہے. میڈم کی انگلی پکڑ کر چلنا چھوڑ دو. زبان بند مگر آنکھیں اور کان کھولے رکھو. بھاگ جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. وہ گویا خواب کی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی. سمارا کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں. وہ اس کی گفتگو سمجھ نہیں پائی تھی. میڈم کے ذکر پر وہ کچھ ڈسٹرب ہوئی تھی, مگر کس سے وضاحت طلب کرتی. وہ وہاں سے اٹھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی, انجان بن کر. کس کا فون تھا؟ وہ کسی لاوے کی مانند لاؤنج میں پہنچا تھا. کسی کا نہیں. اس کی زرد رنگت اسے سامنے دیکھ کر مزید زرد ہو گئی. خوف اور وحشت سے آنکھیں پھیل گئی تھی. میں نے آپ کی تمام گفتگو سن لی ہے. مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کیجیے گا. آپ کی اصلیت جانے کے بعد میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا. آپ کے سامنے صرف ایک فرض پر جان دینے والا پولیس آفیسر کھڑا ہے جو کسی بہلاوے اور مکر و فریب میں آنے والا نہیں ہے. اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. چہرے پر دہکتے الاؤ کی سی سرخی تھی. بادلوں کی سی گھن گرج تھی. وہ حق تک سے رہ گئی تھی. کس قدر کوشش کی تھی اس کے اس روپ کو نہ دیکھنے کی. ہر پل اس کی پرچھائی سے بھی فرار حاصل کیا تھا, مگر ہونی ہو کر رہتی ہے. کچھ اعمالوں کا حساب دنیا میں ہی دینا پڑتا ہے. کل تک جو دیور آنکھوں کا تارا تھا, آج وہ اس سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی. لمحوں میں عرش سے پاتال کی گہرائیوں میں جا گری تھی. جواب دیں. آپ کی خاموشی میرے ارادے ڈاواڈول نہیں کر سکتی ہے, نہ ہی ان فضول آنسوؤں کا مجھ پر اثر ہوگا. اسے بری طرح روتے دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولا. پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ولید. شٹ اپ. میں نہیں چاہوں گا میرا یا میرے گھر کی کسی فرد کا نام آپ کے زبان پر آئے. کسی سے کوئی ریلیشن نہیں رہا آپ کا. اس کا لہجہ اسپاٹ تھا. کومل تڑپ کر گویا ہوئی. خدا کے لیے اتنے سنگ دل مت بنو. میرا نہیں تو اپنے بھائی کے ہونے والے بچے کا خیال کرو. علی کا خیال کرو. اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ زندہ نہ رہ پائیں گے. ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی. ولید فوراً پیچھے ہٹا تھا. اس دن اتفاق سے گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. آپ نے ہمیں کسی کو بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. شاید ہم اب کبھی بھی کسی سے آنکھ نہ ملا پائیں گے. اس کے اندر رشتوں کی پامالی کا شدید کرب و رنج پھیلا ہوا تھا. بہن جیسی محبت اور خیال رکھنے والی بھابھی کے دم سے اسے گھر بہت مکمل لگنے لگا تھا. ہر چھٹی پر وہ بڑا مسرور سے گھر آتا تھا. جہاں پھیلی چاہتوں کی بہاریں گھر کو جنت بنائے رکھتی تھی.
کبھی یہ بہاریں خزاؤں میں بھی بدل جائیں گی، خواب میں بھی گمان نہ تھا۔ ہر بات، تمام راز آپ مجھے بالکل سچائی سے بتا دیں تو شاید میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں، کچھ رعایت آپ کو مل جائے گی۔ اس کے انداز میں ذرا بھی نرمی نہ تھی۔ پلیز مجھ سے اتنی نفرت سے بات مت کرو، پہلی بار میں نے اپنوں کی محبت کو محسوس کیا، ورنہ اس سے قبل رشتوں کی بھینٹ چڑھتی آئی ہوں۔ والدین کی ڈیتھ کے بعد چچا چچی ہی میرے وارث تھے، ان کے گھر میں تو مجھے جگہ مل گئی مگر دل میں نہ مل سکی تھی۔ فرسٹ ایئر کے بعد ہی ان کی خواہش پر مجھے تعلیم چھوڑ کر جاب کرنی پڑی تھی۔ بہترین جاب کے لیے تعلیم بھی زیادہ ہونی چاہیے، یہ کئی جگہ دھکے کھانے کے بعد معلوم ہوا۔ جس نے آپ کو کال کی ہے اس کے بارے میں بتائیں، کون ہے وہ، آپ سے تعلق کب سے ہے؟ وہ اس کی داستان سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کومل بھی چاہتی تھی ماما اور علی کی آمد سے قبل وہ سب اس کو بتا دے۔ اس کے سے حمازی کا باب ہے، اس کی مجبوری کا دور۔ چچا چچی کی کوئی بیٹی نہ تھی، صرف ایک بیٹا تھا جو بہت سال پہلے بحرین جا بسا تھا، وہیں اس نے شادی کر لی تھی۔ اسے کہیں بھی مستقل جاب نہ مل سکی تھی۔ چند دنوں کی عارضی ملازمت کے بعد کئی ہفتوں تک اسے دوسری ملازمت کے لیے جگہ جگہ کے خاک چھاننی پڑتی تھی، اور اس دوران چچی کا بی پی ہائی رہتا تھا۔ چچا کی حیثیت ریموٹ کی سی تھی، جن کے مزاج کے تمام بٹنز چچی کی انگلی کی جنبش پر رہتے تھے۔ اپنی مرضی تو ان کی فوت ہو چکی تھی، اس کی تمام جمع شدہ رقم ختم ہو چکی تھی، اور چچی کی برداشت بھی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں اسے گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی، شاید اسی لیے وہ بیٹی کی حرمت اور تقدس سے بھی واقف نہ تھی۔ ہر درجہ کنجوسی اور خود غرضی نے ان کی انسانیت بھی زائل کر دی تھی۔ اس دن وہ بے حد پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی تھی۔ ایک کمپنی میں اس کی ملاقات شمسا سے ہوئی تھی جو وہاں آپریٹر تھی۔ شمسا نے اس کی پریشان صورت اور بھیگی آنکھیں دیکھ کر بہت ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے ملازمت دلوانے کا بھی وعدہ کیا۔ یہیں سے اس کی سیاہ بختی کا آغاز ہوا تھا۔ شمسا نے جس گارمنٹس فیکٹری میں اسے جاب دلوائی تھی، وہاں اسے کام کرتے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے جب شمسا کی طرف سے دی گئی پارٹی میں اس کے گھر گئی تھی۔ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اسے اپنا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو وہ سب کچھ گنوا چکی تھی۔ شمسا کو وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی کہ لبواں کرنے سے قبل ہی اس نے اس کی بے خبری میں بنائی گئی مووی اور فوٹوز دکھا دیے تھے۔ شمسا کی ہمدردی اور خلوص کی اسے بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ شمسا اور دوسری لڑکیوں کا گروپ ایسے جگہوں پر پھیلا ہوا تھا جہاں سے انہیں اس کی جیسی بے سہارا، مجبور اور ضرورت کی ماری لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر جال میں پھنسانا آسان ہوتا تھا۔ پھر ایسی لڑکیوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا جو خطرہ بن سکے۔ اگر لڑکیاں ہی آڑے آئیں تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کے پاس ان کی اریاں، فوٹوز اور فلمیں ہوتی تھیں جو ان لڑکیوں کو کبھی خواب میں بھی ایسا کرنے سے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اس مکروہ شیطانی کاروبار کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے۔ جب سے کچھ ہوس پرست اور بے ضمیر گھریلو خواتین اس گھناؤنے نیٹ ورک کا حصہ بنی تھی، شیطانیت بے نقاب ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ ضمیر کے بوجھ تلے دبی بڑی بے چین و بے قرار رہی تھی، مگر پھر پیسے کی چمک، خوب سارا پیسہ پا کر، چچا چچی کی محبت، شمسا اور اس کے نام نہاد آنٹیز کی حوصلہ افزائیوں اور نشے میں گم ہو کر وہ اچھے برے حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھی تھی۔ چچا چچی کی صرف اس سے ملنے والی رقم سے غرض تھی۔ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی وہ کہاں جاتی ہے، کیا کام کرتی ہے، نہ اس نے بتایا۔ پھر نامعلوم کس طرح شمسا کے کچھ ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ رقم کے لین دین پر ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ انتقاماً کسی نے پولیس کو انفارم کر دیا۔ شمسا اور دیگر لوگوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ وہ اور کئی لڑکیاں آزاد ہو گئی تھی۔ اسے گھر بیٹھے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے جب علی کا رشتہ آیا۔ ان دنوں ہی چچا چچی کے بیٹے نے انہیں بحرین ہمیشہ کے لیے بلا لیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ اسے چھٹکارا پانا چاہ رہے تھے۔ علی کا رشتہ ان کے خوابوں کے مطابق آیا تھا، جہاں لڑکی کے علاوہ کوئی جہیز وغیرہ کی ڈیمانڈ بالکل نہ تھی۔ وہ اسے رخصت کرانے کے دوسرے دن ہی بحرین روانہ ہو گئے تھے۔ علی کی زندگی میں آ کر اسے معلوم ہوا اپنوں کی چاہت کس طرح زندگی کو رنگوں سے بھر دیتی ہے۔ ماما کی ممتا میں اس نے ماں کی محبت محسوس کی تھی۔ بوا کی ذات میں بزرگی کی شفقت اور ولید کے روپ میں بھائی ملا تھا، کم گول سنجیدہ لیکن بہت خیال کرنے والا، محبت والا۔ وہ اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ تھی، بھلا دیا تھا وہ سب جو روح کا عذاب تھا۔ وہ صرف علی کو یاد رکھے ہوئے تھی، دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا ماضی اسے جکڑنے کو پیچھے بھاگا آ رہا ہے۔ اس دن اسے خوشخبری ملی تھی ماں بننے کی، اسے دن بدبختی بھی آن پہنچی تھی۔ شمسا کی کال کی صورت میں اس کی آواز سن کر اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ پھر ہر دوسرے دن اس کی کال آنے لگی، نامعلوم کس طرح وہ اس تک پہنچ گئی تھی۔ اسی خواب سے اس نے کسی دوست کو شادی میں نہ بلایا تھا۔ وہ گھر بھی چچا چچی کی فروخت کر گئے تھے، کسی سے وہاں بھی تعلق نہ تھا، پھر بھی وہ اس تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ اس کے استفسار پر وہ ہنس کر بولی تھی کہ اپنے چاہنے والوں کی وہ ہر خبر رکھتے ہیں۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ دوبارہ ان کے لیے کام کرے۔ وہ توبہ کر چکی تھی کہ مر جائے گی لیکن اب گمراہ نہیں ہوگی۔ ان کا ایک انکار و اصرار جاری تھا کہ اچانک ولید کی آمد نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی ذہانت کے باعث اس کو نوٹ کرے گا، اس سے اتنے فرار کے باوجود وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کی؟ اس کے خاموش ہوتے ہی اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں کچھ تصویریں ہیں میرے پاس، مگر اس کا چہرہ نقاب میں ہے، وہاں وہ عموماً چہرہ چادر سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اس نے کچھ تصویریں اس کے حوالے کی تھی جو اس نے جیب میں رکھ لی تھی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ولید پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز، میں مجبور کر دی گئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آگے آئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کی ناؤ دھیرے دھیرے تاریکی کی لہروں پر بہہ رہی تھی۔
सहन के कोनों खुदरों से आती झींगरों की आवाज़ों ने रात के सकूत में इर्ताश पैदा कर रखा था। गुज़िश्ता कई रातों की तरह आज भी उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो आंखें बंद किए सोने की हर मुमकिन कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। ये बेसुकूनी और बेइत्मीनानी उस रोज़ से उसके दिल में बराजमान हुई जब उसने पॉलर की जॉब शुरू की थी। वहाँ काम करते हुए कई माह गुजर गए थे और हर गुजरता दिन उसके अंदर बेसुकूनी और अजीब वहशत भर रहा था। ये नामालूम कैसी उलझन और परेशानी थी जो उसको अंदर ही अंदर मुतवहिश और मुस्तरिब रखती थी। मुस्तज़ाद उस पर रऊफ़ा के इसरार में लिपटी हुई सरगोशियाँ, भाग जाओ यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है, अभी पर सलामत हैं, कब्ल इसके के कट जाएं, भाग जाओ। किस कदर नादान हो तुम, कुर्बान होने को दिल चाहता है। गाड़ी में बैठकर मौका देखती वो कभी कभी सरगोशी कर जाती थी और उसके अंदर बेचैनी फैल जाती थी। उसने बहुत चाहा उसके रवैये के बारे में जानने की, उन बेमानी बातों को समझने की, मगर वो इन तमाम लड़कियों में अलहदा थी। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बदमिजाज और झगड़ालू थी। कभी किसी से उसकी बनती ना थी। जब भी उसने रऊफ़ा से बात करने की कोशिश की, नाकाम रही। उसे देखते ही मुँह फेर लिया करती थी। उसके हर रुजू से जाहिर होता था वो उससे बात करने की रवादार नहीं, और उसने भी ये सोचकर उसकी सरगोशियों को सीरियस लेना छोड़ दिया कि वो एक बदतमीज़ और सरफिरी लड़की है जो शायद दूसरों को तंग करके तस्कीन हासिल करती है। लेकिन ये सोच आर्जी साबित हुई थी। ना उसका रूहानी सुकून मुयस्सर आया था, ना रऊफ़ा की सरगोशियाँ बंद हुई। बाहर बरामदे से दबे दबे कदमों की भारी आहटें महसूस हुई थी। उन कदमों को वो बखूबी पहचानती थी। वो उठ बैठी थी। उसकी निगाहें दरवाजे के लॉक की तरफ थी जो चंद रोज़ कबल ख़राब हुआ था। बार बार कहने पर भी सोहराब को टाइम न मिला था लॉक को चेंज करवाने का। अपने कमरे की तरफ बढ़ती आहटें उसके हवास मुंतशिर कर रही थी। दिन की रोशनी में सबके दरमियान उसकी निगाहों से उसे वहशत होती थी। निस्फ रात के इस पहर जब लोगों की आंखों में गहरी नींद की मदहोशी फैली होती है, उनका इस तरफ आना बहुत नामुनासिब था। जबकि अम्मा बेटी की पैदाइश के बायस मुकीम थी और सारा की गिरती सेहत और हर वक्त नींद और कमज़ोरी के ज़ेर असर रहने की वजह से उसकी मदद की तवक्को ही फजूल थी। अभी वो अपने बचाव की कोई तदबीर सोच भी ना पाई थी कि दरवाज़ा बेआवाज़ अंदाज में खुला था। सामने सोहराब था। उसके मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। वो अंदर आ चुका था। अरे डरती क्यों हो? वो मुस्कुराकर इत्मीनान से गोया हुआ। आप यहाँ? टाइम देखा है आपने? बुरी तरह धड़कते दिल को संभाले वो लहजे को मजबूत बनाकर बोली, टाइम बाहर वालों के लिए होता है, घर के मालिक के लिए नहीं। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गया था। उसकी निगाहें समारा के चेहरे पर थी। अगर तकदीर ने मुझे आपके दर पर ला फेंका है तो ये मेरी बदनसीबी है, मगर इसका यह मकसद नहीं कि आप वक्त पे वक्त बिला इजाज़त यहाँ आकर मुझे यहाँ रहने का एहसास दिलाएं। गुस्सा मत हो, और तुम यहाँ खुद को गैर क्यों समझती हो? वो उठकर उसके करीब चला आया। वो दूर हुई थी। अब बात बात पर एहसास दिलाते हैं। चलो माफ़ कर दो, मुझे मालूम ही नहीं था तुम मेरे रवैये को इतनी अहमियत देती हो, और मैं यकीन मानो चाहता भी यही हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मुझे समझो। एकदम ही उसका मूड बदल गया। बहुत लगावट और चाशनी धराई थी उसके लहजे में। दोबारा कुर्सी पर बराजमान हो गया था। सारा को तो देखती हो ना तुम, किस तरह रोज़ बरोज़ मुझसे दूर होती जा रही है। उसे ना मेरी परवाह है, ना मेरी ज़रूरतों का ख्याल। बिल्कुल बेहिस और आराम पसंद हो गई है। सिर्फ खाना और सोना उसका पसंदीदा मशगला बन गया। मैं देख रहा हूँ वो मुझसे ही नहीं तुमसे भी गाफिल रहने लगी है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। वो मोहतात अंदाज में उसे सारा के खिलाफ कर रहा था। मर्द जब सारा दिन का थका हारा घर आता है तो बीवी का हशाश पेशाश चेहरा देखकर सारे दिन की थकन भूल जाता है। मगर यहाँ तुम्हारी बहन ने ऐसा कोई खुशी का लम्हा मेरी झोली में नहीं डाला। आजकल वो जिस तरह मुझसे बेपरवाह और बेगाना बनी हुई है, इस बेहिसी ने मुझे जहनी तौर पर इतना परेशान कर दिया कि उस दिन मैंने तुमको गुस्से में नामालूम क्या क्या कह गया। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। मुझे माफ़ कर दो समारा, तुम बहुत अच्छी और नेक लड़की हो। कुछ मर्दों की खसलत बिल्कुल गिरगिट की मानिंद होती है। मौका और महल देकर वो खुद पर रंग चढ़ा लेते। चंद लम्हों कबल वो हाकमियत जताता हुआ बेरहम मर्द लग रहा था जिसकी निगाहों से दरिंदगी और हैवानियत झलक रही थी। अब वो खुद को मजबूर और बेबस जाहिर कर रहा था। बेचार की और इनका सारी का पैकर बना हुआ था उसकी सारी तवज्जो अपने हक में करने की खातिर। सोहराब उसे नापसंद अव्वल रोज से ही था, मगर उस लम्हे काबिल नफरत लग रहा था। नामालूम उसके दिल में क्या था जो वह सारा की बुराई करके खुद को मजलूम साबित कर रहा था। इस बात से बेखबर कि वह बहन से इतनी लाताल्लुक नहीं है जितनी नजर आती है। उस वक्त साहब कोई मामले को बिगाड़ देती। सोहराब जैसा बदकुमाश शख्स किसी नेक इरादे से आधी रात को नहीं आ सकता था। अम्मा घर में नहीं थी। सारा गहरी नींद सो रही थी। उसे खुद ही अपनी हिफाजत करनी थी। कोई बात नहीं सोहराब भाई, इस वक्त मुझे बहुत नागवार फील हुआ था, मगर जब मैंने सोचा तो मेरे दिल ने कहा कि जो लोग गलत काम करते हैं वो बात उनके लिए है, मैं क्यों बुरा मानूं। उसने तहम्मुल से खुद पर काबू पाकर कहा था, बिल्कुल ठीक, मैं दिल से कदर करता हूँ ऐसी लड़कियों की। मुलाजमत करने वाली लड़कियां बड़ी बहादुर और जिम्मेदार होती हैं जैसे तुम हो। समारा को नरमी से गुफ्तगू करता देखकर वो मसरूर हो गया था। शुक्रिया सोहराब भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं आप ही को समझाऊंगी। इस वक्त रात ज़्यादा हो गई है, मैं सुबह ही उसे कुछ मत कहो। तुम इसी तरह मोहब्बत से मुझसे बात करोगी तो मेरी तमाम कोफ्त और थकन उड़ जाएगी। खैर, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ तुम अपनी बहन की वजह से मुझसे बेजारी का इजहार करती हो, वरना मेरी तुम्हें बहुत फिक्र है। उसकी गुफ्तगू जारी थी। मान ऐसा महसूस हुआ गोया बाहर कोई है। समारा के साथ वो भी चौंका था। बाहर निकल कर देखा कोई नहीं था। वो फिर चला गया था। समारा ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रो दी।
کومل کا ماضی آیا ہوا گویا ابلیسی سائے گھر پر چھا گئے تھے۔ ولید نے بہت خاموشی سے اس نیٹ ورک کو چلانے والوں کی انکوائری شروع کی تو اسے معلوم ہوا اس مذموم کام کی سرپرستی کرنے والے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اپنا کام اس انداز میں کرتے ہیں کہ معمولی سا بھی ثبوت نہیں چھوڑتے، جن کو گرفت میں لینا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا جلد یا بدیر وہ ان چہروں کو بے نقاب کر کے رہے گا جو شرافت کے جھوٹی نقاب چہروں پر ڈالے شرفا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے کومل کی مدد لینے کا سوچا تھا۔ گھر والوں کو اس نے ابھی تک کچھ نہ بتایا تھا، مگر جانتا تھا وہ بھیانک حقیقت زیادہ عرصے تک چھپ نہیں سکتی تھی۔ کومل کے ذریعے ان تک پہنچنے کا کامیاب راستہ اسے نظر آیا تھا، کیونکہ کچھ عرصے کی خاموشی کے بعد پھر کومل کے پاس کال آئی تھی۔ اس نے کومل سے کہا تھا وہ جانے کی یقین دہانی کروا دے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہوا ان تک پہنچ جائے گا اور انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ میرا دل نہیں مان رہا ولید، میں علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے مشورے پر کومل پریشانی سے گویا ہوئی۔ بے فکر رہیں آپ، وقت سے قبل میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے سرد لہجے میں مخاطب ہوا۔ میرا دل نہیں مان رہا، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ کل برائی کی راہ پر آپ بنا سوچے سمجھے چلی گئی تھی، اب اگر آپ کو کچھ اچھا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں اتنا سوچ رہی ہیں؟ اس سے مزید بحث کرنا گویا پتھر سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ اس نے جو ایک مرتبہ سوچ لیا تھا سو وہی کرنا تھا۔ اس کے اعتماد دلانے پر اب وہ اس خطرناک کام کے لیے راضی ہو گئی، مگر علی سے سچی محبت نے اس ہرجائی پن کی ایکٹنگ بھی نہ کرنے دی۔ صبح سے قبل ہی رات کے اول پہر میں اس کے دل نے زندگی کو الوداع کہہ دیا تھا۔ دوسرے دن گھر سے ایک نہیں دو زندگیاں رخصت ہوئی تھیں۔ علی نے بڑی سچائی سے اپنا کال نبھایا تھا۔ وہ جو ایک پل بھی اس کے بغیر زندہ نہ رہنے کی باتیں کرتا تھا، محبوب بیوی کی موت نے اس سے بھی زندگی چھین لی تھی۔ زندگی میں ساتھ رہنے والے نے موت میں بھی ساتھ نبھایا تھا۔ پیچھے ماں کو زندہ درگور کر گیا تھا۔ کومل کی داستان خاموشی سے اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ پیچھے وہ مہیب اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ گیا تھا۔ وہ سارا معاملہ ریشم کی الجھی گرہ بن کر رہ گیا تھا کہ ایک گرہ پوری طرح کھل بھی نہ پاتی تھی کہ دوسری ڈھیروں گرہیں اور الجھ جاتی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کرسی کے پشت کا سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسی لمحے اس کی پیشانی پر ایک شفیق ہاتھ ٹھہرا تھا۔ ممی، آپ میرے روم میں آئی ہیں، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ طویل مدت بعد ماں کو کھڑے دیکھ کر وہ حیرت اور مسرت سے شاکڈ رہ گیا تھا۔ بڑی محبت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میرے بچے، تم خواب نہیں دیکھ رہے، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ولید نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بچوں جیسی ہی خوشی تھی۔ 1.5 سال کے بعد انہوں نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ علی اور کومل کے موت نے انہیں غموں اور صدموں سے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ وہ اپنے کمرے اور بیڈ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ بوا جی کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، میری ہر وقت بیماری نے آپ کو مجھ سے اور گھر سے دور کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے ممی، ڈیوٹی کی وجہ سے میری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں۔ اس نے ماں کی شرمندگی زائل کرنے کی صحیح کی۔ غلطی ہم دونوں کی نہیں بلکہ حالات کی مجبوری ہے۔ ماشاءاللہ کتنی مبارک گھڑی، ایک مدت بعد میں اپنی بہن کو صحت مند دیکھ رہی ہوں۔ ٹیپو کے ہمراہ اس کی والدہ فاخرہ وہاں آئی تھیں۔ سمر جہاں بیگم سے وہ بڑی محبت سے گلے ملتے ہوئے گویا ہوئیں، یہ سب تمہاری محبت اور دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ علی اور بہو کی ابدی جدائی نے ہر سکھ چین بھلا دیا ہے۔ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو۔ وہ ولید کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھے تھے جہاں ان کے ساتھ بوا بھی بیٹھ گئی تھی۔ سمر جہاں کے لہجے میں دکھوں کی بدلیاں چھانے لگی تھی۔ ٹیپو نے ماحول بدلنے کے لیے بوا کو چھیڑا۔ کیا بات ہے بوا جی، اتنی دیر سے آئے بیٹھے ہیں، آپ چائے پانی کا بھی نہیں پوچھ رہی؟ روز روز آنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ اے میاں، یہ کیسی بات کی تم نے؟ ہمیں کیا ایسا ہی تھردلا سمجھا ہے؟ چائے ہی کیا، میں نے تو کھانا بنوایا، کھانے کے بعد چائے بھی ملے گی۔ بوا جی برا مانے بغیر اطمینان سے کہنے لگی۔ بوا جی آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ یوں ہی تنگ کر رہا ہے آپ کو، شرارت کرنا اس کی پرانی عادت ہے۔ فاخرہ بوا سے مخاطب ہوئیں۔ بوا ہنس کر گویا ہوئیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی شرارتوں سے ہی تنگ آ کر اس کی بیوی میکے جا بیٹھی ہے، 2 ماہ سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بوا جی یہ آپ نے دشمنی والی بات کر دی، وہ میکے جا کر نہیں بیٹھی بلکہ میں ہی اسے نہیں لا رہا، اس نے میری ماما پر قبضہ کر لیا، ماما کو مجھ سے زیادہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ٹیپو کی بیوی پہلے بچے کی ڈیلیوری کے لیے میکے گئی ہوئی تھی۔ بیٹا عادت ڈالو اس بٹوارے کی، کیونکہ ابھی تک بیوی ہی حصہ دار تھی، کل تمہاری اولاد بھی حصہ بٹورنے آ جائے گی، سمجھے؟ بوا کے انداز پر ٹیپو جھینپ گیا۔ ولید نے اس کا یہ انداز دلچسپی سے دیکھا۔ اللہ خیر و عافیت سے وہ مسرتوں کی گھڑی لائے۔ سمر جہاں کے چہرے پر یکدم ہی یاسیت اور محرومی چھا گئی تھی۔ کتنی خوش تھی دادی بننے کی نوید پا کر، مگر وہ پھول کھلنے سے قبل وہ باغ ہی اجڑ گیا تھا۔ ماں کا دھواں چہرہ ولید کو تڑپا گیا تھا۔ سمارا، امی ابو مجھے معاف کر دیں گے نا؟ اس نے چونک کر بہن کی جانب دیکھا۔ بے انتہا کمزور بدن، سردی مائل سفید چہرہ، اندر کو دھسی آنکھوں میں عجیب سی ویرانیاں اور اداسیاں بکھری تھی۔ انہوں نے زندگی میں ہی آپ کو معاف کر دیا تھا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھ؟ گھبراؤ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مگر شاید زیادہ دیر تک ٹھیک نہ رہ سکوں۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل خاموشی سے سنو، بنا کچھ کہے۔ اسے پریشان دیکھ کر وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔
میں نے جذبات میں اندھی ہو کر پھول سمجھ کر انگاروں سے دامن بھر لیا تھا اور نتیجتاً دامن تو جلا ہی تھا، ساتھ عزت، خودداری، خوشیاں اور آخرت سبھی جلا بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنا انجام بہت قریب نظر آ رہے ہیں۔ جس شخص کو میں نے زندگی سمجھا وہی میری موت بن گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کیا ہو گیا؟ سمارا بری طرح پریشان ہو گئی تھی بہن کے دلگیر لہجے پر۔ مجھے معاف کر دینا سمی، مجھ سے کئی سال چھوٹی ہونے کے باوجود تم کتنی سمجھدار ہو، تمہیں لوگوں کو پرکھنے کا ہنر آتا ہے۔ کتنی جلدی تم سہراب کی نگاہ اور اس کی نیت کی گندگی پہچان گئی تھی، اور میں محبت کے ماری تمہاری بات کو جھٹلاتی رہی، تمہیں برا بھلا کہتی رہی۔ بے وقوف عورت۔ شرمندگی، پچھتاوے، دکھ، کیا کچھ نہ تھا ان کے رواں آنسوؤں میں۔ تھینکس گاڈ آپی، آپ کو سچائی کا علم تو ہوا، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو کب معلوم ہوا سہراب بھائی کی خصلت کا؟ اس نے اس کو آنسو بہانے دیے کہ دل کا غبار نکل جائے۔ اس رات میں نے سہراب کی تم سے کی جانے والی گفتگو سن لی تھی، اس رات میں نے دوا نہ لی تھی۔ مجھے کچھ دنوں سے ان کی محبت پر بھروسہ کھونے لگا تھا۔ میں اکثر اسے رات میں تمہارے کمرے کے باہر چکر لگاتے دیکھتی تھی، اور میرا اعتماد جب ٹوٹا اسے یہاں کا لاک خراب کرتے ہوئے دیکھ کر، پھر بارہا کہنے کے باوجود اس کا لاک چینج نہ کرانا، پھر اس رات اس کا تمہارے کمرے میں آنا، میری محبت اور اعتماد کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک گیا۔ اس رات اس کی زندگی تھی جو اس نے تم سے دسترازی کرنے کی صحیح نہیں کی، ورنہ اس رات میرے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ اپنی بہن کی عبرتناک زندگی اسے بھی اشک پار کر گئی تھی۔ میں صدا کی جلد باز ہوں، اور یہ جلد بازی مجھے یکے بعد دیگرے تمام خوشیوں سے محروم کرتی آ رہی ہے۔ اب تو گویا خوشیوں سے شناسائی ہی نہیں رہی۔ اب تو خواہش ہے تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، کوئی نیک اور باوفا شخص تمہارا رفیق بن جائے، وہ اتنی محبت، اتنی چاہت دے تمہیں کہ معتبری کے سب سے اونچے مقام پر براجمان ہو کر اس کے دل پر حکمرانی کرو۔ وہ بے حد اپنائیت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کی حالت دیکھ کر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو سمی، عورت تنہا کسی بھی معاشرے میں محفوظ نہیں ہوتی۔ سہراب جیسے بھیڑیے قدم قدم پر کھڑے ہوتے ہیں، کب تک ان سے خود کو بچا پاؤ گی؟ ہمارے والدین حیات نہیں ہیں، اگر ہوتے بھی تو بس ایک عمر تک سائبان بننے کی طاقت رکھتے۔ عورت کا مضبوط سہارا صرف اس کا شوہر ہی بن سکتا ہے۔ تو میری زندگی سے خوفزدہ مت ہو۔ جو رشتے ماں باپ کی رضا اور دعاؤں کے بغیر باندھے جاتے ہیں، جلد یا بدیر ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تم میری طرح حرمہ نصیب نہیں رہو گی، کیونکہ میری تمام نیک دعائیں تمہارے ساتھ تا حیات رہیں گی۔ پہلی بار بہن کے وجود سے اسے ماں کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ چلو آپی، ہم یہاں سے خاموشی سے کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، سہراب بھائی ہمیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں آپ کا علاج کراؤں گی، پارلر کی جاب بھی چھوڑ دوں گی۔ جب سے میں نے یہ جاب کی ہے بے سکون رہنے لگی ہوں۔ جاب چھوڑنے کی بات مت کرو، چند دن صبر کرو، اگر زندگی نے مجھے مہلت دی تو میں تمہارے لیے کچھ اچھا کر کے جاؤں گی۔ پلیز آپی، یہ کیسی مایوس کن باتیں کر رہی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی لمبی زندگی ہے آپ کے لیے خوشیوں سے بھری۔ وہ جذباتی انداز میں بہن سے لپٹ کر گویا ہوئی۔ سارا کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی تھی کہ چند روز قبل ہی اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ سہراب بچے کی پیدائش کے نام پر جو بوٹی اسے پلا رہا تھا وہ دراصل ایسا جان لیوا زہر ہے جو آہستہ آہستہ مارتا ہے۔ انسان اس طرح آہستگی سے گھل گھل کر مر جاتا ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ ہیرا کے ہاں سے واپسی پر وہ ماں بیٹے بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے جب وہ اتفاقاً ان کی گفتگو میں سمارا کا نام سن کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے اس کے مرنے کے بعد سمارا سے سہراب کی شادی کر کے احسان بھی جتائیں گے اور اس کی رقم بھی ہاتھ سے نہیں نکلے گی۔ یہ سب سن کر اس کے اعتماد اور محبت کا تو خون ہوا ہی تھا، لیکن یہ سوچ اس کے اندر انتقام کی آگ دہکا گئی کہ وہ خود تو تباہ ہوئی ہے مگر اپنی بہن کو تباہ نہ ہونے دے گی۔ خود تو مرے گی، ساتھ ان دونوں سازشی اور مکار ماں بیٹے کو بھی مار دے گی۔ ویسے ہی موت جیسی ان دونوں نے اس کے لیے پلان کی تھی، وہی زہریلی بوٹی وہ ان کے کھانے میں ملا کر دے رہی تھی۔ عورت کا انتقام ایسا ہی ہوتا ہے، اگر عورت کی محبت زندگی ہے تو نفرت بھی موت ہوتی ہے۔ کومل کی موت اسے اپنے مقصد سے ہٹا نہ سکی تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے اس کیس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ایسے لوگوں کے معاملے میں اسے بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑ رہا تھا کہ اس نازک معاملے کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے محکمے کے لوگوں سے زیادہ رازداری برتنی پڑ رہی تھی۔ اس کے جو بڑے افسران تھے وہ نیک دل وطن پرست تھے، ان کی حوصلہ افزائی اور خصوصی معاونت سے وہ اس کیس کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے نامنے کاروبار کرنے والوں کے بہت قریب وہ پہنچ چکا تھا۔ اس مکروہ بزنس کی سرغنہ بہت اثر و رسوخ والی تھی، وہ پہلے بھی ان موقع پر فرار ہو گئی تھی اور اب تک وہ کچھ عرصے سے غائب تھی۔ اس تمام کھیل کا اصل مہرہ وہ تھی اور اس کی گرفتاری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ رات دن وہ اس کے چکر میں خوار تھا، مخبر بھی ابھی تک اس کی بو نہ پا سکے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک ہی وہ لڑکی سامنے آئی تھی۔ بروقت بریک لگانے کے باوجود لڑکی کار سے ٹکرا گئی تھی۔ آر یو اوکے؟ لڑکی کی پیشانی سے نکلتے خون نے اسے پشیمان کر دیا تھا۔ سراسر غلطی اس کی تھی، کار کو ٹرن غلط دیا تھا۔ آئیے پلیز، میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں، آپ کے بلڈ نکل رہا ہے۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی۔ سمارا نے چکراتے سر اور معطل حواس پر بمشکل قابو کیا، مگر اسی ٹائم اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ ہوش و خیٹ سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا تھا۔
पेशानी पर ड्रेसिंग थी, बाएं हाथ में ड्रिप लगी हुई थी जो अब खत्म होने को थी। सामने रखे सोफे पर वो शख्स बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ था। लाइट ब्लू पैंट, वाइट शर्ट में उसकी वजह पर्सनैलिटी नुमाया थी। उसके अंदाज से एक बेनियाजी और शहानापन झलकता था जो दूसरों को मरूब कर दिया करता था। हमारा को वो चेहरा कुछ शनासा लगा। कब तक मेरा जायजा लेती रहेंगी? यहाँ से उठने का इरादा है या नहीं? समारा जो उसे शनास करने की उलझन में उसे देख रही थी एकदम ही बुरी तरह तटपटा गई। उसे मालूम ही ना था अखबार पर नजरें गाड़ने के बावजूद वो उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। मुझे लग रहा है आपको पहले भी कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसने सच कह दिया था। लोगों के चेहरों को याद रखना हमारा काम है, आपका नहीं। उसने अखबार टेबल पर रखकर खड़े होते हुए कहा और उसके सर्दोस्पाट लहजे से उसे याद आया वो पहले भी उसकी कार से टकरा चुकी है। नर्स ने आकर उसके बाजू से नीडल निकाल दी थी। कुछ दवाएं थी जो डॉक्टर ने उसको दी थी, बिल वलीद ने पे किया था। शी इज़ अ वेरी क्यूट गर्ल। काश मेरी कार से टकरा जाती तो वाह। जा रही है, कर लो अपनी हसरत पूरी। वो बाहर निकल रहे थे जब डॉक्टर यासिर ने आह भरते हुए उस छेड़ा। तू माइंड नहीं करेगा? डॉक्टर यासिर के अंदाज में शरारत थी। व्हाट? मैं क्यों माइंड करने लगा? ना मालूम कितने लोग तुमसे तुम्हारी कार से टकराते हैं, तुम कभी भी। कीप क्वाइट प्लीज, कोई बकवास होने के मूड में नहीं हूँ, उसने संजीदगी से कहा। मगर यासिर कहाँ मानने वाला था। उसकी बातों के दौरान उसे याद आया था कि उस लड़की का पर्स कार में ही है। वो फौरन वहां आया था मगर समारा जो उसका शुक्रिया अदा करके जा चुकी थी वहां नहीं थी। उसके माथे पर ड्रेसिंग देखकर सारा परेशान हो गई थी मगर उसने तसल्ली दी थी कि चोट मामूली सी है। बहन को तो वह तसल्ली दे चुकी थी मगर सर में लगने वाली चोटों के दर्द ने उसे बेचैन सा रखा। करवटें बदलते हुए अचानक ही एक मखरूर और बेनियाजी जाहिर करता वजह चेहरा उसके हवासों पर गालिब आता गया। वो सोचने लगी आखिर ऐसा क्यों होता है, बार बार उसे टकराव का मकसद क्या है। समर जहां बेगम जवान बेटे और बहू के गम से पूरी तरह आज़ाद ना हुई थी, वलीद की मोहब्बत और ख्याल ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ज़िंदगी से करीब कर दिया था। वलीद जो कोमल की हिस्ट्री जानकर सिनफ मुखालिफ पर यकीन खो बैठा था और इस हद तक बेयकीन हो चुका था कि कभी शादी ना करने का फैसला कर बैठा था। कोमल की इज्जत पर उसने कोई आँच ना आने दी थी। उसके हर राज को वो सीने में दफन कर चुका था। मुसलसल गिरते पानी का कतरा संगलाख चट्टान के सीने में भी सुराख कर डालता है। फिर वो तो इंसान था, नर्म नाजुक जज्बों, मौतर और गुदाज एहसास से बना हुआ दिल जिसमें माँ की मोहब्बत हर्सो खून की रवानी की तरह रवां थी। जिंदगी में अहम तरीन रिश्ता उनसे ही वाबस्ता था। उनकी मोहब्बत और अहमियत ने उसे मजबूर कर दिया था शादी की हामी भरने के लिए। उसके इकरार ने गोया करके सोगवार फिजा को एकदम ही खुशियों में बदल डाला था। अरे मियाँ, हैरत है, इतना अरसा लड़कियों में पढ़ते रहे, वहाँ भी ना कोई पसंद की। अब ऑफिस में भी हजारों लड़कियां तुम्हारे साथ काम करती हैं, उनमें से ही कोई देख लो, ये काम हमसे ना करवाओ। बुआ जी के लहजे में हल्की सी तशवीश थी। अली के लिए तो तुमने बड़ी खुशी खुशी लड़की पसंद करने का बेड़ा उठाया था, अब वलीद की दफा क्यों दामन बचा रही हैं? समर जहां धीरे से मुस्कुरा कर गोया हुई थी। बहू बेगम, अली मियाँ बड़े सीधे और साबिर थे। नसीब से बीवी भी उनको अच्छे गुणों की मिली, अगर ना भी मिलती तो वह हर पे शिकायत मुँह पर लाने वाले ना थे। मगर ये वलीद मियाँ, इनके मिजाज के खिलाफ लड़की मिल गई तो पहले दिन ही लड़की तो मैके जाएगी ही, साथ मेरा भी दाना पानी उठ जाएगा। मैं बुढ़िया कहाँ जाऊंगी? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बुआ जी, ये घर आपका है, हम आपके हैं, ममा की तरह आप भी हमें अजीज हैं। वलीद ने उन्हें बाजू के हिसार में लेकर एहतराम से कहा तो वो खुश होकर उसे दुआएं देने लगी। ममा मुस्कुराती थी। टीपू ने सुना कि वो शादी के लिए राजी हो गया तो खुशी से चंद मिनट शॉक्ड रह गया। फिर वलीद के जोरदार मुक्के ने ही शॉक्ड ब्रेक किया था। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। किस तरह मुझे यकीन आए कि तुमने शादी के लिए हाँ कह दी है। दुनिया में सभी लोग शादी करते हैं, अगर मैंने भी इरादा कर लिया तो इतनी हैरानगी और बेयकीनी की क्या बात है? आम से लहजे में करीब बैठे टीपू से मुखातिब हुआ। जिस शिद्दत से हसीनों महाजबीनों से तुम रकाबत रखते हो, मेरा ख्याल था तुम दुनिया से कंवारे ही चले जाओगे। शायद चला जाता अगर ममा और बुआ जी का ख्याल ना होता। तो मेरे इस फैसले ने उनके अंदर जिस तरह ज़िंदगी की उमंगें पैदा कर दी हैं, अगर मुझे पहले अदराक होता तो मैं उनकी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर देता। कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती मेरे यार, देखना खुशियाँ तुम्हें हिसार में रखेंगी। बाय द वे, लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की कैसी भी हो, उसका किरदार शराफत आला होनी चाहिए। ये छानबीन मैं करूँगा तुम्हारे साथ। आजकल अहमद और सारा के दरमियान गुफ्तगू कुछ खास किस्म की थी। दरअसल अहमद का ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से था जहाँ मुरवत और खुलूस, यगानगत अखलाक सबके आदात मिजाज का हिस्सा था। हिरा से शादी उसके दिल का फैसला था जो चंद दिन बाद ही उसे अपनी हिमाकत का एहसास दिला गया था। हिरा सूरत से जिस कदर खूबसूरत दिखाई देती थी, सीरत उतनी ही बदसूरत थी। बड़ों का एहतराम करना, छोटों से शफकत बरतना उसके सरिश्त में शामिल ही नहीं था। अगर वालदैन की नाराज़गी का डर ना होता तो वह हीरा को छोड़ चुका होता कि उसकी बदमिजाजी और झगड़ालू तबीयत के बायस वो अपनों से शर्मिंदा और दुखी रहता था। और अपनी ही जैसे नदामत और दुख वो सारा और समारा के चेहरों पर महसूस करके अस खुद ही उनके लिए वो हमदर्दी महसूस करने लगा था। गैर महसूस तरीके से वो उनकी मदद करने की ठान चुका था। सोहराब की निगाहों की बेहतियाती और बेपरवाही जब उसने महसूस की तो उसके इरादे जानकर वो परेशान हो गया था।
وہ جانتا تھا سارا جیسی وفا اور محبت کرنے والی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ ساری پر نیت خراب کیے بیٹھا ہے۔ ہیرا کے ساتھ اس گھر میں وہ اس قدر آتا تھا کہ سب کے مزاج اور اخلاق سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ سمارا جیسے صابر اور کم گو شریف لڑکی کی وہ بہت عزت کرتا تھا اور سوچ چکا تھا ہر ممکن طریقے سے اسے سہراب جیسے بدخصلت شخص سے بچائے گا۔ اسی دوران سارا نے موقع پا کر جب اس سے کہا کہ وہ گھر والوں سے چھپا کر سمارا کے لیے کسی اچھے اور نیک شخص کا رشتہ تلاش کریں، ان کو پوری طرح اپنے تعاون کا یقین دلا کر وہ خاموشی سے اس کار خیر میں شریک ہو گیا تھا۔ ان دنوں اس کی بہن گھر پر آئی ہوئی تھی۔ اس نے سنا تو فوراً ہی اپنی ساس سے رابطہ کر بیٹھی۔ اس کی ساس ٹیپو کی والدہ ٹیپو سمیت وہاں پہنچی تھی۔ احمد کی زبانی وہاں لڑکی کے حالات سن کر جتنا افسوس ہوا، لڑکی کی تصویر دیکھ کر اتنی ہی خوش بھی ہوئی تھی اور تصویر لے کر سمر جہاں کے ہاں گئی تھی۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ میں ایئر فریشنر کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ دبیز ریشمی پردوں سے ماحول میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سونیا خان اور ذکیہ میڈم صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان رکھی ہوئی گلاس، سینٹر ٹیبل پر مشروبات کی بوتلیں اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں سے تفکرات ہویدا تھا۔ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکے ہیں مجھے کسی چوہے کی مانند اس بل میں چھپے ہوئے، جس خطرے کی خاطر میں چھپی تھی وہ اب سر پر آ پہنچا ہے۔ آخر کب تک میں یہاں بند رہوں گی؟ سونیا خان کے لب وہاں ہوئے جن سے جھنجھلائی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ بس کچھ ویٹ اور میڈم، بہت جلد ہم سیفٹی حاصل کر لیں گے۔ ذکیہ میڈم کے لہجے میں اسرار آمیز سکون تھا۔ تمہارے کہنے پر میں نے تمام رابطے ختم کر دیے، ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی ہوں، صرف تم پر ڈیپینڈ کر کے، اور مجھے لگ رہا ہے تم کو میری کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ شاید تم سوچ رہی ہو مجھے اس طرح انڈر گراؤنڈ کر کے تم میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ گی اور بعد میں مجھے شوٹ کروا کر میری سیٹ پر راج کرو گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ میری جڑیں کتنی گہری ہیں یہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک عرصے سے ان کے اندر چلنے والی گڑبڑ بالآخر باہر نکل آئی تھی۔ نامعلوم کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں ایسی باتیں کرنے لگی ہیں؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی آپ کی جگہ حاصل کرنے کے متعلق۔ میں آپ کے پاؤں کی جوتی ہوں اور جوتی رہنا ہی میرے لیے فخر کی علامت ہے۔ آپ اس طرح مت سوچا کریں۔ ذکیہ میڈم کے لہجے میں ان کی مخصوص چاپلوسی اور خوشامد تھی۔ لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، تمہیں زندگی چاہتی ہو تو اپنے پروگرامز کینسل کر دو، مجھے سب معلوم رہتا ہے۔ ذکیہ میڈم نے کچھ کہنے کے لیے لب واں کیے تھے مگر سونیا خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا حکم دیا تھا۔ چہرے پر اس کے ایسے برہمی اور بدگمانی والے تاثرات تھے کہ ذکیہ میڈم کے انا پر وہ کاری ضربوں کی طرح لگتے تھے۔ وہ بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سے جائے دل میں خطرناک ارادوں کو مزید مستحکم کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ رؤفا ڈیئر، نظر رکھنا اس نمک حرام پر، اس کے لمحے لمحے کی مجھے رپورٹ ملنی چاہیے۔ کل تک یہ روٹی کے لیے بھیک مانگنے میرے پاس آتی تھی، آج اس کی جرت دیکھو، میری جگہ پر قبضہ کرنے کے پلان کر رہی ہے۔ ہر چائی عورت جو 4 شوہروں سے وفا نہ کر سکے وہ بھلا مجھ سے کس طرح وفا کرتی، یہ میں نے سوچا ہی نہیں۔ ذکیہ کے جاتے ہی سونیا خان انٹرکام پر رؤفا سے مخاطب ہوئی۔ ڈونٹ وری میڈم، وہ ہر لمحہ میری نظروں میں رہتی ہے، مہربانی کر کے آپ اس سے کبھی تنہائی میں اب مت ملیے گا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ سونیا خان جیسے لوگ جب گناہوں کی گندگی میں بری طرح لتھڑ جاتے ہیں تو ایمان، اعتماد، یقین کی لازوال دولت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ موت سے خوف، زندگی کی ہوس ہر شے پر غالب آ جاتی ہے۔ زندگی کی طلب میں وہ سراب کے پیچھے سرپٹ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بے اعتماد اور وہمی لوگوں کو ورغلانا نہایت آسان ہے۔ اپنی پرچھائی تک پر شک کرنے والی سونیا خان رؤفا کے لیے بہت آسان شکار ثابت ہوئی تھی۔ اپنی لگن اور ذہانت کے باعث وہ اس تک پہنچی تھی۔ جلد ہی وہ میڈم ذکیہ اور سونیا خان کے درمیان کچھ بے اعتباری اور بے اعتمادی کی فضا بھانپ کر ان کے درمیان اختلافات پیدا کر چکی تھی جو تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ، موقع دے کر شوٹ بھی کر سکتی ہیں۔ یس تم نے ٹھیک کہا، میں اب کیئرفل رہوں گی۔ موت کے خوف سے ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ دوسری طرف رؤفا کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، لڑکی تو بہت ہی حسین ہے، نام بھی کیا پیارا ہے، سمارا۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی ایسی بھائی ہے کہ ابھی سے ہی پورے گھر میں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے، ولید میاں کی دلہن کے روپ میں۔ بوا جی تصویر دیکھتی وارفتگی سے گویا ہوئی۔ آئے ہائے، پھر تو اچھی طرح معلوم کرنا پڑے گا یہ لڑکی انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ ٹیپو نے بے ساختگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ولید کے علاوہ سب چونکے۔ لڑکی ابھی آئی بھی نہیں اور بوا کو دلہن کے روپ میں پورے گھر میں چلتی پھرتی بھی نظر آنے لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہاری عادت نہ جائے گی شوخیوں کی، حد ہوتی ہے۔ بھابھی آپ کا کیا ارادہ ہے بوا؟ اور مجھے تو لڑکی بہت ہی پسند آئی ہے۔ لڑکی والدین کے انتقال کے بعد اپنی بہن بھائیوں کے گھر میں رہ رہی ہے، اچھے اور شریف خاندان کی لڑکی ہے، غیور اور خوددار اس قدر کہ اس پر بوجھ بننے کی بجائے ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ جاب کر رہی ہے شہر کے مشہور پارلر میں، شادی کے بعد جاب چھوڑ دے گی لڑکی۔ اس کی بہن کو نامعلوم کیا ایسی بیماری ہے جو اپنی زندگی میں جلد از جلد اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی ہے۔ فاخرہ بیگم نے احمد سے سنی تمام گفتگو وہاں دہرا دی تھی۔ خدا گواہ ہے، جہیز کا لالچ تو ہم نے علی کی دفعہ میں بھی نہیں کیا تھا۔ کومل خالی ہاتھ اس گھر میں آئی تھی، اپنی خوش مزاجی اور محبت کی دولت سے اس نے اس گھر کو بھر دیا تھا، ہمیں خوش رکھا تھا۔ علی اور کومل کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، ولید کے چہرے پر سرخی چھانے لگی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پہلے بھی مجھے بہو کے روپ میں بیٹی ملی تھی اور اب بھی اپنے رب سے مجھے یہی امید ہے۔ اب فیصلہ صرف ولید کے ہاتھ میں ہے، ولید کا ہر فیصلہ مجھے پسند ہوگا۔
वो अब कोई भी फैसला आंखें बंद करके या किसी और के थ्रू करने वालों में से नहीं है। उसकी आदत रही थी, वो बचपन से हर फैसला खा कितना ही छोटा क्यों ना हो बहुत सोच बचार और हर तरह से मुतमईन होकर करने का आदी था। फिर ये फैसला तो उसकी पूरी ज़िंदगी पर मुनहसर था। खुशियों की गुलाबों में दुखों के कांटे लाजमी होते हैं। ऐसे मौक़ों पर खुशी हो या गम, बिछड़ने वालों की यादें आंसू बनकर आंखों से बह निकलती हैं। माहौल पर भी सोगवारी छा गई थी। टीपू भी ऐसे में कोई शोखी ना कर सका था और तस्वीरों से पकड़ा कर चला गया था। भाई की याद असरने उसके दिल में ताज़ा हो गई थी। अपने बेडरूम में आकर उसने वह तस्वीर बिना देखे साइड टेबल पर रख दी थी। उसके दिल में कोई हलचल ना थी। शादी पर वह सिर्फ मम्मा की खुशी के लिए राजी हुआ था, वरना उसका कोई इरादा ना था। उसी दम फैक्स मशीन से उसके मतलब की चीज़ें बरामद हुई थी। बहुत फुर्ती से वह तमाम चीज़ें लेकर राइटिंग टेबल पर बैठ गया था। जूं जूं वो उन दस्तावेजात का मताला करता गया, उसकी फराख पेशानी पर शिकनों का जाल बनता चला गया। उन तस्वीरों में वह एक चेहरा नुमाया था। शफाफ रंगत, सुतवा नाक, ब्राउन चमकदार आंखें, क्योंकि चेहरा आधा चादर की ओट में छुपा हुआ था, मगर मुखबिर ने इस अंदाज में तस्वीर ली थी कि किसी किसी जगह वो चेहरा पूरी तरह आया था। बहुत से पॉइंट्स पर उसकी तस्वीरें बतौर सबूत थी। डिलीवरी ले जाते हुए वेटिंग पॉइंट पर बहुत बारीक बीनी से उसने मताला किया। फिर वह सब पेपर्स उसने लाकर लॉकर में रखे थे और आकर रॉकिंग चेयर पर आंखें मूंद कर बैठ गया। पेपर्स में नजर आने वाला चेहरा आंखें बंद करते ही दिखाई देने लगा। दिल में अजीब सी कैफियत थम सी गई थी। भोलपन और मासूमियत छलकाते उस चेहरे को वह पहले भी कई बार इत्तफाकन देख चुका था। वो 2 बार उसकी कार से टकराई थी। इर्द गिर्द से बेखबर, खुद से बेगाना दिखाई देने वाली वो लड़की उस जैसे शातिर दिमाग और ज़हीन बंदे को धोखा दे गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, दोनों दफ़ा उससे मिलते वक्त उसकी अकल कैसे खप्त हो गई। क्या वो इतनी आला पाई की अदाकारा थी कि मासूमियत और बेखबरी की अदाकारी करके उसे अहमक बना गई थी। वो खुद को बुरी तरह लान तान कर रहा था कि किस तरह वो लड़की उसको अहमक बनाकर खुश होती रही है। और इस बार तो वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर गया था और होश में आने तक वहीं रहा था, फिर भी वो उसकी हकीकत ना जान सका था। शर्म करो वलीद साहब, खुद को बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग समझते हो। एक लड़की जवान जो इन शैतानों की गिरोह की सरखना है, अपना मकरू वजूद लिए तुम्हारे इर्द गिर्द रही और तुम उसे पहचान ही ना सके। तुफ है तुम पर। उसके ज़मीन ने चुरके पे चुरके लगाने का पूरा एहतमाम कर रखा था। वो भी उसे अंजाम तक पहुंचाने का अहद करके घर से निकल गया था। आज पार्लर जाना ज़रूरी है, छुट्टी कर लो, रोज़ जाती हो। वो तैयार हो रही थी जब सारा उससे मुखातिब हुई थी। सॉरी आप ही, शायद मैं आज छुट्टी कर लेती, मगर आजकल मैडम ज़किया का मूड ऑफ रहता है, वो प्रॉब्लम कर देंगी। वैसे मैं ट्राई करूँगी जल्दी आने की, जो मुमकिन नहीं लग रहा। अहमर की बहन की जो सास है, उन्होंने किसी को बहन बनाया हुआ है। उन्हें अपने लड़के के लिए किसी लड़की की तलाश है। अहमर ने वहाँ तुम्हारी फ़ोटो पहुँचाई है, वो पुरुमीद है वहाँ बात हो जाएगी। अच्छे लोग हैं। अहमर पूरी मालूमात आज लेकर आएगा। हो सकता है वो भी तुम्हें देखने ना आ जाए। तुम घर में ही रहो तो अच्छी बात है। आप ही क्या गज़ब कर रही हैं आप? कोई यहाँ कैसे आ सकता है? सोहराब भाई और आपकी सास को मालूम हो गया तो ज़िंदा कब्र में दफना देंगे हम दोनों को, और अहमर भाई का जो हाल होगा वो अलहदा है। समारा बुरी तरह खौफज़दा होकर गोया हुई। अहमर, अल्लाह उसे सदा खुश रखे। वो कह रहा था जब वो लोग आएंगे तो किसी बहाने से सोहराब और अम्मा जान को हीरा के पास रवाना कर देगा और हम दोनों को उन लोगों से किसी होटल में मिलवा देगा। मेरी प्यारी आप ही, आपके सेहतमंद होने तक मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, ना ही शादी करनी है। पगली, मेरी सेहत के ख्वाब देखना छोड़ दे, अपनी फिक्र। क्या बात है भाई, आज बहनों का एक दूसरे से जुदा होने का दिल ही नहीं चाह रहा। बाहर तुम्हारी गाड़ी आई खड़ी है, वापस कर दूं, जाने का इरादा नहीं है तो। सोहराब दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर आकर गोया हुआ। मैं जा रही हूँ सोहराब भाई। वो चादर ओढ़ कर पर्स लेती हुई खुदा हाफिज कहकर चली गई। तुम्हारी बहन के पास सबके लिए टाइम है, अगर नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। देखता हूँ कब तक भागती है। हस्बे आदत वो बदमस्की से बड़बड़ाया था। सारा ने नफरत से उसकी तरफ देखा, जो दिन ब दिन उस जैसी हालत का शिकार हो रहा था। गाड़ी अचानक रुकी थी। उसने नजरें उठाईं और अपने इर्द गिर्द लंबे कद और मजबूत हाइट वाले मर्दों को देखकर पलके झपकना भूल गई। कौन है आप लोग? कोई भी है, खामोशी से हमारे साथ चलें। अगर कोई आवाज़ निकाले तो आपकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। उस शख्स ने भारी भरकम रिवॉल्वर उसकी सर से लगाते हुए कहा। घबराकर उसने ड्राइवर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इत्मीनान बता रहा था कि वो शायद उनका ही साथी था। सचमुच उसे दिन में तारे नजर आ गए थे। लम्हों में वो होशो खिर्द से बेगाना होती गई। गाड़ी अनजाने रास्ते पर सफ़र कर रही थी। मैडम, आर यू ओके? अपसेट लग रही हैं, क्या हुआ? मैडम ज़किया ने बड़ी मोहब्बत से अपनी उस हमदर्द को देखा, जो हर वक्त सोनिया खान के मंसूबों से उसे आगाह कर देती थी। होना क्या है, सोनिया पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। अभी मुझे बुलाया, फिर गेट से बाहर ही भेज दिया, वापस ये कहकर कि मैं उसे शूट करना चाहती हूँ, उसकी सीट पर कब्जा करना चाहती हूँ। वो गलत तो नहीं सच कहती हैं? रोफा, ये तुम कह रही हो, जिस पर मैं भरपूर भरोसा करती हूँ, जो मुझे उस पागल औरत के मकारियों से आगाह रखती है। मैडम ज़किया उसकी जानिब देखकर हैरानी से गोया हुई। यस मैडम, यस, मैं गलत नहीं कह रही। वो आपको आपसे ज़्यादा जानती है कि आप उनसे अच्छी तरह बिजनेस डील कर सकती हैं। आप उनसे ज़्यादा ज़हीन और एक्टिव हैं, उनसे ज़्यादा सोर्सेस हैं आपके। एक्चुअली इस सीट पर हक ही आपका है, इसलिए वो खौफज़दा रहती हैं आपसे।
रऊफा ने जिस लगावट भरे अंदाज में गुफ्तगू की थी उसने ज़किया को बेहद खुश कर दिया था। वो झूम कर बोली, तुम्हें लोगों की पहचान है। सच तो यह है, अव्वल रोज़ से ही मैं सोनिया की जगह खुद को बैठे देखती आ रही हूँ। अगर तुम साथ दो तो सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाने की देर है, फिर मैं और तुम होंगे बस। वो नामालूम किन नाकर्दा गुनाहों के अजाब में मुब्तला कर दी गई थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया था। लेडी पुलिस वर्कर्स को देखकर उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। फिर उसकी निगाह सामने से आते उस मानूस चेहरे पर पड़ी। होश आया? वो चेयर पर बैठता हुआ लेडी पुलिस से गोया हुआ, यस सर, अभी अभी आया है। वो मुस्तादी से गोया हुई, 24 आवर्स से कबल टेबल पर मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी जानिब देखे बिना लेडी कांस्टेबल को वो ऑर्डर देकर जा चुका था। उसका इम्तिहान अब शुरू हुआ था। पहले सोनिया खान और ज़किया मैडम के मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाबात वो देती गई, लेकिन उसके दिए गए जवाब उनको मुतमईन ना कर सके थे। मैं इन सवालात से लाइल्म और बेखबर थी। जवाबन उन्होंने वह तमाम मैटर और फ़ोटोज़ भी उसे दिखाए जिसमें सोनिया खान और ज़किया मैडम के अलावा उन लड़कियों के असल चेहरे और किरदार भी नुमायाँ हो गए थे। उसके एहसासात मुंजमद होकर रह गए। कितना रज़ील धोखा, किस कदर करीह आमेज़ खेल खेला गया था उसके साथ। वो नादान और बेखबर कितनी जिम्मेदारी से ये काम कर रही थी। सोनिया खान और मैडम ज़किया औरतें नहीं चुड़ैलें लगी थी उसे। इसके नौने मकरूह काम में वो किस तरह लग गई और कितनी आसानी से उन गुमराह लोगों का ही हिस्सा बन गई थी। उसे खुद से घिन आने लगी थी, खुद से नफरत महसूस होने लगी। ऐसी बेखबरी, ऐसी लाताल्लुकी भी क्या जो खुद को गुनाह के गड्ढे से भी ना बचा सके। बहन खुश रहे, बहनोई इज्जत दे, बहन की सास नंद बोझ ना समझे। उन सबको खुश रखने की धुन में वो कैसे बदनामी और रुसवाई वाले रास्ते पर चल पड़ी थी। अपने आप से ना किसी और से वो निगाह मिलाने से काबिल रही थी। सन्नाटे उसकी रूह तक में उतर गए थे। लेडी कांस्टेबल कई बार सख्ती से सवाल करती रही थी, मगर हर बार उसका यही जवाब होता था, वो कुछ नहीं जानती। और उसका ये जवाब उन्हें मजीद तैश में मुब्तला कर देता था। डीएसपी साहब के आगे तो पत्थर भी बोलने लगते हैं, तुम किस तरह खामोश रहोगी? देखते हैं तुम्हारी खामोशी वहाँ नहीं चलेगी। लेडी कांस्टेबल को जाते हुए गुर्राई थी। फिर शायद तकदीर को उस पर रहम आ गया था जो डीएसपी वलीद को उस पर टॉर्चर का मौका न मिला, क्योंकि रऊफा के जरिए वो अपने मकासद हासिल कर चुका था। रऊफा खुफिया पुलिस में माहिर और ज़हीन एजेंट थी। वलीद की फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ रऊफा वहाँ एंटर हुई थी और रफ्ता रफ्ता वलीद की हिदायत पर वो कामयाबियाँ हासिल करती है। सोनिया और ज़किया तक रसाई हासिल करके उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर उनके दरमियान शदीद नोयत के अख्तलाफात पैदा करवा चुकी थी। वलीद हर लम्हे उसे राब्ते में रहता था। यहाँ की तमाम मालूमात उसे मिलती रहती थी। आज बहुत बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई थी। सोनिया खान और ज़किया मैडम में बदगुमानी और नफरत इस हद तक बढ़ी थी कि दोनों ने एक दूसरे को शूट कर दिया था। यही वलीद की प्लानिंग थी। कई माह से की गई उसकी मेहनत ने आज उसे बहुत बड़ी कामयाबी से हमकुनार किया था। सोनिया खान और ज़किया मैडम की मौत की खबर आम होने से कबल ही रातों रात छापे मारकर उनके साथ मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया था। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वलीद को सराहा जा रहा था। उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे, तस्वीरें शाया हो रही थीं। तवील अरसे बाद वो खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। नामालूम कितनी मासूम भोली लड़कियों और औरतों की गुमराहियों का रास्ता खाक किया था। सोचते हुए वो बेड तक आया था जब उसकी निगाह साइड टेबल पर रखे उस फोटो की तरफ गई थी, जिसको देखने से कबल ही वो उस चक्कर में पड़ गया था जिसमें उसे बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। कितनी खुशबख्त लड़की है। घर में कदम रखने से कबल ही कितनी बड़ी कामयाबी तुम्हारे हिस्से में आ गई मियाँ। क्यों इतना वक्त ले रहे हो? जल्दी फैसला करो। 4 दिन गुजरने पर भी खामोश हो। बुआ जी भी दूध का ग्लास देने आई थी तो कहकर गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उठा ली थी। दूसरे लम्हे वो खिलाकर खड़ा हुआ था। उसकी ज़िंदगी में वो लड़की बार बार और जब भी आई हादसे की सूरत में ही आई। उदास आंखों और दिलफरेब हुस्न वाली वो लड़की जो अपने ख्यालों में इतनी गुम होती थी कि इर्द गिर्द से बेगाना रहती थी। वो जो रऊफा के भेजे गए पेपर्स में उसकी तस्वीरें देखकर उसे सरखना समझने लगा था और कोई रियायत बरतने को तैयार न था। रऊफा की गवाही के बदौलत ही उसी की कस्टडी से रिहाई पाई थी। तस्वीर देखती उसकी वजह चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। उसने तस्वीर जेब से में डाली और कार की चाबी उठाकर कमरे से निकल गया। समारा हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहनी कर्द में मुब्तला थी। जिसकी नाउनी साजिश का वो शिकार हुई थी उसने उसके रूह तक को घायल कर दिया था। जिंदगी बेमानी होकर रह गई थी। नींद उसकी आंखों से दूर थी। वो बेड पर नीम दराज जाग रही थी जब ये दरवाज़ा नॉक हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वलीद ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। उसे देखकर वो खौफजदा अंदाज में उठ बैठी थी। उसका दिल खौफ से तेजी से धड़क रहा था। इट्स ओके, मैं कोई सज़ा या जुर्म आयद करने नहीं आया हूँ। उसे घबराते देखकर वह नरमी से गोया हुआ। फिर आप क्यों आए यहाँ? आपको घर पहुँचाने। चलें आपको घर छोड़ाऊँ? घर? मेरे लिए अब कोई घर नहीं रहा। रुसवाई और बदनामी की जिस अलाव से मैं गुजर कर आई हूँ वहाँ मेरी ज़ात, मेरा वक़ार, मेरी शनाख्त सब जल कर राख हो गई है। मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। मैं अब सिर्फ मरना चाहती हूँ। वो बेतहाशा रो पड़ी थी। उसका आँच देता लहजा, बरसती आंखें वलीद के पत्थर दिल को मोम करने लगी थी। वो बेड से करीब आकर रुक गए। मुझे अफसोस है कि सब मेरी वजह से हुआ है, मगर इसमें बराबर आपके सज़ावार हैं। मैं जब मुलाजमत के लिए लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उन्हें हर तरह से बहुत चौकन्ना और होशियार होना चाहिए। सामने वाले की उंगली पकड़कर नहीं चलना चाहिए।
ایک نیت تھی اور والدین کی دعاؤں کا ساتھ رہا جو کانٹوں میں رہ کر بھی اب اپنا دامن ثابت بچا لائیں گے۔ روفا نے آپ کے متعلق مجھے پوری طرح انفارم کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام تک اس افیئر میں نہیں آنے دیا۔ آپ کے متعلق کوئی نہیں جانتا، آپ کے گھر والے بھی اس سے بے خبر رہے ہیں۔ رہا سوال آپ کے اتنے دن گھر سے غیر حاضری کا، تو یہ ہاسپٹل پروف کرے گا کہ آپ ایکسیڈنٹ کے باعث بے ہوش رہی ہیں۔ آج ہوش آتے ہی آپ نے ایڈریس دیا ہے۔ اس نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سر آپ بھائی کسی طرح نہیں مانیں گے۔ اوکے، پھر میں احمد سے بات کر کے یہیں سے رخصت کروا کر آپ کو لے جاتا ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے نا؟ آپ کیا مقصد؟ اس کے ہاتھ میں اپنی تصویر دے کر پہلے تو وہ بوکھلائی تھی، پھر گویا اس کے نصیب کی سیاہ بختیاں مٹتی چلی گئی تھی۔